अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। और इस वक्त दिल बहुत दुखी है, और दिल दुखी इसलिए नहीं है कि मामलात सब इसी तरह से चल रहे हैं, बल्कि दिल दुखी इस तरह से है कि जिस दहशत गर्दी के अफरियत का हमने मुकाबला किया, जिस दहशत गर्दी को एक कौम की और अफवाज पाकिस्तान की और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ की एक मुश्तरका कोशिशों की वजह से, काविशों की वजह से, क़ुरबानियों की वजह से हमने अपने आप से दूर किया था, अपने वतन को उससे पाक किया था, वो दहशत गर्दी एक बार फिर से दस्तक दे चुकी है। पेशावर की मस्जिद में कल जो वाक़या पेश आया, उसने अभी तक हम देख रहे हैं कि उसके बाद से अभी तक जो लोग इसमें शहीद हुए उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, एक बहुत बड़ी तादाद में। और हमने देखा है कि हमेशा से पेशावर को अटैक किया गया। लास्ट ईयर आपको याद हो तो मार्च के महीने में, मार्च के बिल्कुल आगाज़ में ऐसे ही पेशावर की एक मस्जिद को निशाना बनाया गया था। वहाँ पर भी नमाजी बड़ी तादाद में मौजूद थे, और वो 2022 में पाकिस्तान में होने वाला दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हमला था। और अभी जो कल हुआ है, अल्लाह ना करे कि इससे बड़ा हमला दोबारा हो, क्योंकि अभी इमाम मस्जिद समेत जो शहीद होने वालों की तादाद है वो 83 हो गई है। क्या कुछ हो रहा है, इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची, क्योंकि जो मलबा गिरा हुआ है उसमें से भी नमाजियों को निकालने की कोशिश की जा रही है, तहकीकात कहाँ तक पहुँची, इस पर बात करेंगे। फायर बॉल, और जो फायर बॉल जिस तरीके से आप देखें, मैं तो मैग्नीट्यूड पे बात करते हैं ना, जब मैग्नीट्यूड पे बात करते हैं तो दैट वाज अनबिलीवेबल कि क्या सूरत हाल थी। आई मीन ये चीज़ें चली गई थी पाकिस्तान से। हम और पहलुओं पर बात करते थे, हम मुआशी तबाही पे बात करते थे, लेकिन हम बात कर रहे थे कि इस पे बात करें, रिजीम चेंज से पहले इस पे बात कर रहे थे कि वो आ रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, आबाद हो रहे हैं, क्या किया गया, बात करेंगे। लेकिन पहले टॉप स्टोरी। फूलों के शहर पेशावर में फिर बारूद की बू फैल गई। पेशावर पुलिस लाइंस की मस्जिद में खुदकुश धमाका, इमाम मस्जिद समेत 83 नमाजी शहीद, 170 जख्मी, बेशतर की हालत तशवीशनाक है। पेशावर पुलिस लाइंस तक खुदकुश बमबार कैसे पहुंचा, हमलावर ने सिक्योरिटी चौकी कैसे अबूर की, फौरी जवाब दिया जाए। वजीर आजम का IG से इस्तफसार। हो सकता है हमलावर पहले से अंदर रह रहा हो, तहकीकात कर रहे हैं। IG का जवाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हमले में मुलव्विस शरपसंद अनासिर और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी क़ुव्वत से अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। इंतखाबात वक्त पर या ताखीर हो सकती है, वज़ीर कानून ने इलेक्शन को लेकर नया महाज खोल दिया। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि निगरान हुकूमत की मुद्दत में कमी बेशी की जा सकती है, आइन में शक़ें मौजूद हैं। और बात खबर सवेरा के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे कल पेशावर में होने वाले दहशतगर्दी के एक बड़े वाक़े की, जिसमें एक बार फिर से नमाजियों को टारगेट किया गया। वो लोग जो कि पुलिस लाइंस की बड़ी मस्जिद में मौजूद थे नमाज ज़ोहर अदा करने के लिए, जब वो सजदे के वक्त, जब दौरान सजदा वहाँ पर जो खुदकुश बमबार था उसने खुदकुश, क्योंकि अभी यही कहा जा रहा है कि खुदकुश बमबार वहाँ पर मौजूद था, उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया, और जिसके नतीजे में 83 अफराद शहीद हुए हैं। 15 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अभी तक मलबा पूरा उठाया नहीं गया, और ये भी जो है वो शक जाहिर किया जा रहा है कि इस मलबे के तले मजीद रेस्क्यू 1122 उनके काम और जो लगन होती है उनके काम करने की, और जो प्रोफेशनलिज्म है, तो ये हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो अपनी पूरी इस्तेदाद से काम कर रहे होंगे। लेकिन उसके बावजूद अभी भी उनका रेस्क्यू एहलकारों का ये कहना है कि 2 से 3 घंटे मज़ीद लग सकते हैं ये जो सारा अमल है इसको मुकम्मल करने में। 18 घंटे से ज़ायद का अमल हो चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन में। फिर एक और चीज़ है कि जो मलबा बेसिकली जो मस्जिद की इमारत का नमाजियों पर गिरा है, उसके बाद सबसे पहले कोशिश ये की गई कि जो ज़ख्मी उनको निकाला जा सके। 2 चीज़ें हुई, एक तो धमाका हुआ, धमाके की शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि हमने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली जो फुटेजेस देखी उसमें जो फायर बॉल बनते हुए देखा, तो उससे ये हुआ कि धमाका हुआ और फिर मस्जिद भी मुनहदम हुई। तो एक तो धमाके की वजह से कैजुअल्टीज़ हुई, दूसरा फिर उसके बाद जब मस्जिद का इन्हदाम हुआ तो उसके नतीजे में फिर मज़ीद लोग इसके नीचे दब गए, ज़ख्मी हुए, शहीद हुए, और तादाद उसके अलावा
बढ़ती जा रही है। हैवी मशीनरी उनके पास मौजूद थी। इब्तदाई तौर पर ये बताया गया है कि इब्तदाई तौर पर हैवी मशीनरी के बजाय जो छोटे टूल्स इस्तेमाल करके मलबे की कटिंग की गई, क्योंकि हैवी मशीनरी से ख़दशा होता है कि जो लोग नीचे दबे हुए हैं कहीं वो दब के उनकी जान ना चली जाए, तो काफ़ी एहतियात भी मलहूज़ खातिर रखी जा रही है। तमाम हाईटेक जो मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं इस हवाले से। बिल्कुल जी, एक रिपोर्ट हमने तैयार की इस हवाले से आपके साथ। लेडी रेडिंग अस्पताल जहां पर ज़ख्मियों की बड़ी तादाद मौजूद है, वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे शहजाद महमूद, और जाए वक़्वा मस्जिद जहां पे ये धमाका हुआ था वहां पर मौजूद है ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक। पहले हम ज़रा ज़िया की जानिब रुख कर लेते हैं उनसे जानने के लिए कि इमदादी कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है। ज़िया, ये बताइएगा कि मलबा हटाने का काम किया जा रहा था और रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ अभी तक जारी है, मज़ीद कितने लोगों को निकाला जा चुका है और क्या बताया जा रहा है कि कब तक कम्प्लीट हो जाएगा ये? अच्छा, शहजाद से बात कर लेते हैं पहले, ज़ियाउल हक साहब को फिर दोबारा साइन पे लेंगे। शहजाद, ये बताइएगा कि आप इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद हैं, यहाँ पर कितने ज़ख्मी लाए गए, क्या यहीं पर लाए गए या दूसरे हॉस्पिटल में भी मुंतकिल किए गए? जो ज़ख्मी यहाँ पर लाए गए उनकी हालत कैसी है अभी? देखिए, अस्पताल हुकाम से हमारी बात हुई है। गुज़िश्ता रोज़ जब दहशतगर्दी का ये अलमनाक वाक़या रूनुमा हुआ है तो उसके बाद जो तमाम तर ज़ख्मी थे वो LRH में ज़ेर इलाज है। LRH के जो 3 मुख्तलिफ़ हिस्से हैं उसमें ये मरीज़ ज़ेर इलाज है, जिनमें ट्रामा व इमरजेंसी सेंटर है, आर्थोपेडिक है और इसके साथ साथ न्यूरो वार्ड जो है। 3 मुख्तलिफ़ शोबों में ये मरीज़ ज़ेर इलाज है। बेशतर मरीज़ जो है वो स्पाइनल कार्ड्स की जो इंजरी है वो है, और इसके साथ साथ उनकी जो पुलिस एहलकार है उनकी हड्डियाँ जो है वो टूट चुकी है। अस्पताल हुकाम ने फ़िल वक्त जो लेडी रीडिंग अस्पताल में ज़ेर इलाज पुलिस एहलकार है उनकी तादाद 57 है, जो कि 3 मुख्तलिफ़ शोबाजात में वहाँ पर उन्हें इलाज फराहम किया जा रहा है। शहदा की तादाद 83 तक पहुँच चुकी है और इसकी तस्दीक की गई है कि 83 एहलकार जो है वो इस वाक़े में शहीद हुए हैं। लेडी रीडिंग अस्पताल की इंतज़ामिया की जानिब से जो ही ये हादसा रूनुमा हुआ है उसके बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तमाम तर ज़ख्मियों को हंगामी बुनियाद पर तिब्बी इमदाद जो है वो फराहम की जा रही है। बेशतर ज़ख्मियों को मुतलका वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अब उनकी जो इब्तदाई ट्रीटमेंट है वो मरहला मुकम्मल हो चुका है। साथ में ये भी बताया गया है कि जो 5 ऐसे मरीज़ हैं जिनकी हालत कदरे तशवीशनाक बताई जा रही है, तमाम अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से कोशिश की जा रही है कि उनकी जान को भी बचाया जा सके। बदकिस्मती से पेशावर का लेडी रीडिंग अस्पताल जब भी दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो इसी अस्पताल का रुख किया जाता है और गुज़िश्ता रोज़ भी जब ये वाक़या हुआ है तो तमाम तर ज़ख्मी जो हैं वो इसी मज़ीद भी बात करते हैं। आप हमारे साथ प्लीज़ लाइन पर ही रहिएगा। इस वक्त इस्लामाबाद से खबर सामने आई है तो वो ज़ाहिर है उसको हम ज़रा शामिल कर लें, फिर आपसे बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के हवाले से खबर है, तोशा खाना रेफरेंस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का केस है और इमरान खान की ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। उसके बाद क्या हुआ ये बता देते हैं आपको। कौन हमारे साथ? बिल्कुल जी, शाह खालिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शाह खालिद, मज़ीद क्या डिटेल्स इस हवाले से? देखिए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन इस्लामाबाद में जफर इकबाल ने तोशा खाना केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर आइंदा मंगल यानी 8 फरवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला सुना दिया है। इमरान खान के वकील ने आज मेडिकल सर्टिफिकेट भी अदालत में पेश की और अदालत को कहा कि इमरान खान आज अदालत में पेश नहीं हो सकते, लिहाजा उनको हाजिरी से इस्तिस्ना जो है ये दी जाए। अदालत ने उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी और अदालत के हुक्म पर 30,000 रुपये की श्योरिटी भी दी गई। तो अदालत ने आज उनकी हाजिरी के इस्तिस्ना तो मंजूर कर ली, लेकिन साथ में ये कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर फर्द जुर्म जो है ये आयद की जाएगी और 8 फरवरी का टाइम दिया है कि 8 फरवरी को इमरान खान अदालत में पेश होंगे और उन पर फर्द जुर्म जो है ये आयद की जाएगी। ये तोशा खाना का केस है। आज अर्ली मॉर्निंग जब केस की समाअत हुई तो चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी की दरख्वास्त जो है इस पर समाअत हुई है और एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने समाअत की, जबकि वकील अली बुखारी अदालत में पेश हुए थे और इमरान खान की वकील बाबर रवान अदालत में पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद अदालत ने समाअत में वक्फा कर किया था। लेकिन अब जो सामने बड़ी खबर आई है कि इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है और 8 फरवरी को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी।
सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। शाह खालिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताते चलें कि तोशाखाना रेफरेंस पर इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया गया है। दूसरी जानिब एक और ख़बर भी आपको अहम तरीन देते चलें, वो भी खबर है इस्लामाबाद से कि फवाद चौधरी की ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत शुरू हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के वकला ने परसों तक का वक्त मांग लिया है। एडिशनल सेशन जज फैज़ान हैदर गिलानी ने इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद अदालत ने 12 बजे प्रोसिक्यूटर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। ऑलराइट जी, इससे पहले हम बात कर रहे थे पेशावर में जो सानिया पेशावर है बिलाशुबा जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है, उसके हवाले से हम अपडेट्स ले रहे थे। तो शहजाद महमूद हमारे पास मौजूद थे लेडी रीडिंग अस्पताल के बाहर से। ज़ियाउल हक हमें ज्वाइन कर रहे हैं पुलिस लाइन पेशावर से, जहाँ पर ये सानिया जिस मस्जिद में पेश आया था उसके बाहर वो मौजूद हैं। तो ज़ियाउल हक से ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। ज़ियाउल हक साहब, बताइएगा क्या सूरत हाल रही इमदादी सरगर्मियों के हवाले से? रेस्क्यू हुकाम जो बता रहे हैं वो ये बताते हैं कि अभी भी 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। आपके पास ताज़ा अपडेट्स क्या हैं इससे मुतालिक? जी, जैसे कि अभी आपने अपने इब्तिदाइये में बताया कि पेशावर सोगवार है, पेशावर नहीं बल्कि पूरा खैबर पख्तूनख्वा सोगवार है। क्यों कि यहाँ पे जो पुलिस लाइन में जो पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं उनमें से ज़्यादातर लोग जो है तो पेशावर से बाहर के डिस्ट्रिक्ट से भी ताल्लुक़ रखते थे, और उनके जो जस्ते खाकी है उनको नमाज जनाजा अदा करने के बाद जो है तो उनके अपने अपने बाई इलाकों में, जिनमें चरसदा है, इसके अलावा बन्नू है और दीगर जो खैबर पख्तूनख्वा के अज़ला हैं वहाँ पर उनको भिजवाया गया है। और रेस्क्यू 1122 के जो गाड़ियाँ हैं उन्हीं में उनको जो है तो उनकी जो बॉडीज़ हैं उनको अपने बाई इलाकों में भिजवाया गया है। और इसमें एक ज़्यादा तशवीशनाक और वैसे भी एक अफसोसनाक सूरत हाल थी। और यहाँ पर जो है ना अमूमन इस मलिक साद पुलिस लाइन है, इसमें जो है शहदा की जब भी तखरीबकारी की या दहशतगर्दी की वाक़ होता था तो जो शहदा आते थे तो यहाँ पर जो नमाज जनाजा पढ़ाई जाती थी, जो इमाम होते थे इमाम मस्जिद, वो जो शहदा की जो इमामत करते थे वो भी कल के वाक़े में शहीद हुए हैं। तो इस वजह से सूरत काफ़ी जो है तो यहाँ पे लोग जो है तो आपदीदा हैं। और इसके साथ साथ जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उसके हवाले से बताता चलूँ कि अभी आखिरी बीम है जिसके पास जो है तो उसको उस पर काम जो है तो रेस्क्यू का किया जा रहा है ताकि उस आखिरी बीम को भी हटाया जाए, लेकिन वो बहुत मुहतात तरीके से हटाई जा रही है। अभी भी हम देख रहे हैं कि जो एम्बुलेंसेज हैं उनकी आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। अच्छा, और अब सुबह जो है तो 4 बॉडीज को निकाला वहाँ पर गया है। रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो जारी रहा, और ये भी बताया गया कि रात भर भी मस्जिद के अहाते से जो मलबे तले से लोगों को निकाला जा रहा था। कितनी बड़ी तादाद में लोगों को रेस्क्यू किया गया रात भर? जी, जो अभी रात से अब सुबह तक तकरीबन जो है तो 18 अफराद को वहाँ से उनकी बॉडीज़ को निकाला गया, जबकि इसमें से 4 अफराद ऐसे हैं जिनको ज़िंदा भी निकाला गया था। और उसी वजह से जो है तो रेस्क्यू के जिस तरह से आपने ही बताया कि रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है उसको बहुत मोहतात तरीके से यहाँ पर शुरू किया गया था और इसको जारी रखा गया था। हालांकि तमाम जो पाक आर्मी की जो टीमें थी, इंजीनियर्स थे, इसके अलावा PDMA की इंजीनियर्स थे, रेस्क्यू 1122 लोकल गवर्नमेंट, तमाम लोगों की गाड़ियां वसाइल मुकम्मल मौजूद थे। लेकिन रेस्क्यू 112 का तज़किरा किया तो रेस्क्यू 112 से ताल्लुक़ रखने वाले बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बहुत बड़ा सानिया है जो एक अरसे के बाद पेशावर में हुआ है, या बल्कि बात करें कि पूरे मुल्क में इस नौयत का वाक़या काफ़ी अरसे से हमने रूनुमा होते हुए नहीं देखा। अभी 18 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। इस वक्त क्या चैलेंजेस अभी दरपेश हैं रेस्क्यू वर्क करते हुए? देखिए, रेस्क्यू 112 को तकरीबन 20 घंटों से मुश्तमिल सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो ताहाल जारी है। और इसका बुनियादी मकसद यही था कि हम लोग कोशिश करें कि जितने भी जख्मी हैं या शोहदा हैं उनको जो है बाहिफाजत निकाला जाए। जो जख्मी थे हमने 10 घंटों के बाद जो है वो एक जख्मी को निकाला, फिर 12 घंटों के बाद हम लोगों ने दूसरे जख्मी को निकाला, और इसके बाद जो है वो शोहदा थे तो शोहदा को भी हम लोग बाहिफाजत से मुराद ये है कि उनका जो तकद्दुस है उनको हम लोगों ने बरकरार रखा, और उसी वजह से जो है वो हमें टाइम गेनिंग प्रोसेस में जाना पड़ा। इसके साथ साथ जब हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया हुआ था तो हमारे पास हर किस्म की जो है वो मौजूद थी हैवी मशीनरी, लेकिन हम लोगों ने हैवी मशीनरी की बजाय जो है वो रिवायती अंदाज से आराम से छोटे छोटे होल्स करके स्लैब में अंदर गए, वहाँ पे जो
زخمی تھے ان کو ہم لوگوں نے IV لائنز پاس کی, اس کے ساتھ ان کو فروٹس وغیرہ دیے, تو شکر الحمدللہ وہ لوگ جو ہے وہ بچ گئے. ہمیں افرادی قوت ہمارے پاس تھی, ہمارے پاس ہیوی مشینری بھی تھی, لیکن ہم لوگوں نے ٹائم اسی لیے لیا کہ جتنے بھی جو زخمی یا شہداء ہیں ان کو جو ہے وہ بحفاظت نکالا جائے بغیر کسی نقصان اور چوٹ کے. تو بلال کوئی اسپیسیفکلی آپ لوگ ٹائم فریم دے رہے ہیں کہ اس ٹائم میں آپ لوگوں کا ریسکیو آپریشن مکمل ہو جائے گا؟ جی بالکل, اس وقت آپریشن جو ہے وہ آخری مراحل میں ہے. تقریباً 80 سے 90% ایریا جو ہے وہ کلیئر کیا جا چکا ہے. ایک مین سلیب ہے جس کو ابھی کاٹا جا رہا ہے, اور ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اس کے نیچے کسی قسم کے شہداء جو ہے وہ نہ ملے. تو آپریشن انشاءاللہ العزیز گھنٹے 2 تک ہم امید کرتے ہیں کہ مکمل ہو جائے گا. ایک اور چیز بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جب دھماکے ہوتے ہیں تو اس کے اندر عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریسکیو ورک کر لیا جاتا ہے, لیکن یہاں پر جس طرح سے میں شروع میں بھی بات کر رہا تھا کہ 2 واقعات ہوئے, ایک تو دھماکہ ہوا, اس کے بعد مسجد بھی منہدم ہو گئی. تو یہ جو ملبے کی وجہ سے تاخیر جو ہو رہی ہے یا جتنی ہوئی وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ آپ لوگ احتیاط برت رہے ہیں؟ جی بالکل, یہ مسجد کا ایک حصہ جو ہے, چھت اس کی پوری جو ہے وہ بیٹھ گئی تھی. اس میں زیادہ تر جو شہداء کی تعداد ہے یا اسٹرینتھ میں اضافہ ہوا ہے, تو اس کا بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے ملبے کے نیچے سے جو ہے وہ شہداء کو نکالا ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ ہیوی مشینری, ہم لوگ کیونکہ اس پریکٹس کو انیشلی جب ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا تو مختلف پوائنٹس پہ ہمیں زخمی نظر آئے تھے, تو اسی وجہ سے ہم لوگ ہیوی مشینری کا استعمال کم کرتے رہے کہ اس میں جتنا بھی ہو سکے. اگر ہم لوگ ایک پوائنٹ پہ ہیوی مشینری استعمال کرتے تھے تو مزید دیگر جگہ ہیں وہاں پہ ملبہ جو ہے وہ ان پہ گرتا تھا, تو اسی وجہ سے چھوٹے چھوٹے ہولز کیے گئے, ان کو آکسیجن وغیرہ پرووائڈ کی گئی, اور جو شہداء تھے ان کی جو ہے وہ تقدس کو دیکھا گیا. اور اس وقت جتنے بھی ہیں شہداء کو جو منتقل ہوئے ہیں, شکر الحمدللہ ان کا جو جسد خاکی ہے وہ بالکل جو ہے وہ صحیح حالت میں موجود ہے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. بلال احمد ترجمان ریسکیو 1122 ہمارے ساتھ موجود تھے, بتا رہے تھے کہ ریسکیو آپریشن بالکل آخری مراحل میں, اور تاخیر اس لیے ہوئی ہے کیونکہ وہ احتیاط برت رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑے اگر کٹرز استعمال کیے جائیں تو وہاں پہ کوئی نمازی ایسا نہ ہو جو کہ ملبے تلے موجود ہو, کوئی ایسی باڈی نہیں. دوسری جانب شہزاد محمود جو ہمارے نمائندے اس وقت پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال کے باہر موجود ہیں, وہاں پر خون کی احتیاط کی اسپیسیفکلی O- بلڈ کے لیے بار بار ہم دیکھنے کی کل استدعا کی گئی تھی, لوگوں سے ریکویسٹ کی گئی تھی. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ O- یونیورسل ڈونر ہے, اور آتے ساتھ ہی کراس میچ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی, آپ انسٹنٹلی اس کو لگا سکتے ہیں. شہزاد محمود, یہی وجہ تھی کہ اپیل کی جا رہی تھی کہ تاکہ وقت کا ضیاع نہ ہو کسی کو ٹرانسمیشن میں؟ دیکھیں, جب بھی دہشت گردی کا واقعہ رونما ہوتا ہے تو یہ ہم دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے ثانیات میں بھی کہ قریبی جو بازار ہے, کافی پرانا بازار ہے, سب سے پہلے تو وہ لوگ جو ہے وہ آ جاتے ہیں یہاں پر خون کی احتیاط دینے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ خراج تحسین پیش کروں گا جو دیگر امدادی ادارے ہیں ان کے رضاکار بھی ہے, وہ بھی خود جو ہے وہ خون کی احتیاط دینے کے لیے پہل کرتے ہیں. شہر پشاور کے باسیوں نے بھی قربانی کا مظاہرہ کیا ہے, اور خون کی احتیاط جو ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ نوجوان ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ آگے بڑھے ہیں اور اپنے بھائیوں کی جانوں کو بچانے کے لیے انہوں نے خون کے احتیاط دیے ہیں. اگرچہ کریٹیکل صورتحال تھی, تاہم اس کے باوجود اس ساری صورتحال کو بہتر انداز میں اسپتال انتظامیہ کی جانب سے ڈیل کیا گیا ہے, اور کوشش یہی کی گئی ہے کہ ابتدائی طور پر طبی امداد فراہم کر کے متعلقہ وارڈ شفٹ کیا گیا, اور جو کریٹیکل پیشنٹ ہے انہیں ہمہ وقت علاج فراہم کیا جائے تاکہ ان کی جان کو بچایا جا سکے. ابھی جو 3 مختلف شعبہ جات میں یہ پولیس اہلکار زیر علاج ہے, پراپر ان کی جو میڈیکل کیئر ہے ان کو دیکھا جا رہا ہے, کس نوعیت کے ان کے زخم آئے ہیں, کس طرح ان کو ٹریٹمنٹ دینی چاہیے اور انہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ لک آفٹر کی جا رہی ہے. بالکل, جو تمام تر چیزیں جو نقصانات ہوئے ہیں اور زخموں کی نوعیت بھی کس قسم کی ہے اور ان کو ریہاب میں بھی کتنا عرصہ رہنا پڑے گا, یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس بات کا تخمینہ لگایا جائے گا کہ کتنا خوفناک دھماکہ تھا جو کل ہوا. بہت شکریہ جی. شہزاد محمود ہمارے نمائندے پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال کے باہر موجود تھے, اور ہمارے ساتھ ضیاء الحق اس وقت جائے وقوع پر موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور ستی, یہ جو جہاں بلاسٹ ہوا ہے یہ پولیس لائنز کے اندر ہوا ہے, یہ صرف یہ نہیں کہ بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے, بٹ اٹ گیوز بہت بڑا میسج یہ جا رہا ہے کہ یہاں تک بھی وہ پہنچ گئے. دیکھیں,
جتنے آپ دیکھیں کہ 400 کے قریب پولیس اہلکار اور افسران وہاں پر نماز ادا کر رہے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا. پھر دھماکے کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ بہت زیادہ. بی ڈی ایس ابھی اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز بھی جاری کرے گا کہ کیا نقصانات. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو ہلاکتیں جو لوگ شہید ہوئے وہ دھماکے کی وجہ سے ہوئے جو اس کے اندر چیزیں استعمال کی گئی تھیں. دوسرا ملبے کی وجہ سے, ملبے تلے دب کے یا ملبہ لگنے سے بھی لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. پھر ایک اور فیکٹر یہ ہے کہ آئی جی صاحب نے یہ کہا کہ وہاں پر جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ سیکیورٹی لیب سے یہ کیسے پہنچا, انہوں نے کہا وہاں پر 2000 خاندان بھی رہ رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے دہشت گرد پہلے سے وہاں پر موجود ہیں. مزید بات کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک کی بات ہے. جی تو بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پشاور دھماکے کے حوالے سے, کیسے سانحے کے حوالے سے جس نے پورے ملک کی فضا سوگوار کر دی ہے. یہ قیامت صغریٰ جو کہ کل ہم نے دیکھی برپا ہوئی پشاور کے پولیس لائنز ایریا میں, ایک ایسے ایریا میں جس کی سیکیورٹی بہترین سیکیورٹی گردانی جاتی ہے. وہاں پر جو وہاں کی بڑی مسجد ہے, وہاں پر 300 سے 400 نمازی موجود تھے جس وقت یہ دھماکہ ہوتا ہے. اور نماز کے وقت نمازیوں کو ٹارگٹ کرنا, ایک سیکیور علاقے میں جا کے اسپیسیفکلی مسجد کو ٹارگٹ کرنا, ایک بہت بڑا میسج بھی ستی یہاں پہ دہشت گردوں نے دینے کی کوشش کی. ایک چیز یہ ہے کہ ابھی تو ظاہر ہے کہ کام چل رہا ہے, لیکن ابتدائی طور پر یہ کہا گیا کہ کچھ کوآرڈینیشن کا فقدان رہا, کچھ ظاہر ہے کہ جو ٹائم ہے اور جو رسپانس ٹائم ہے دیٹ مینز ایوری تھنگ. تو کچھ جناب یہ بھی کہا جاتا رہا کہ پولیس وائرلیس کے ذریعے مطلب کچھ ٹی وی چینلز یہ بھی چلا رہے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو کوآرڈینیشن کا فقدان رہا, کرینز وغیرہ دستیاب نہیں تھی, پرائیویٹ کرینز جو ہے وہ اس طرح سے طلب کر رہے تھے, لیڈی ریڈنگ میں زخمیوں کے لیے بیڈز وغیرہ کم پڑ گئے تھے. تو انیشیل ٹائم از ایوری تھنگ, یعنی کہ اس کے اندر کسی کی زندگی اور موت کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہ ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر کتنا رسپانس ٹائم ایگزیکٹلی میٹر بہت زیادہ کرتا ہے. لیکن ستی بات یہی ہے کہ ہم نے ایک ٹائم میں اتنا زیادہ فائٹ کی ہوئی دہشت گردی کی ان تمام تر صورتحال سے کہ اس وقت مطلب ہم کہیں نہ کہیں دھچکا لگا رہتا تھا. یقین مانے ہر نماز کے وقت خوف ہوتا تھا اللہ پاک کچھ ہو نہ جائے. ہر جمعے کے وقت ہم بھی جب اپنے بھائیوں کو باپ کو بھیجتے ہیں 2007 سے لے کے مدیحہ 2014 تک 12-13 تک یہ سچویشن ہوتی تھی کہ جب ہم مسجد میں جاتے تھے اور کوئی زور سے آ کے اللہ اکبر بھی بول دیتا تھا تو آپ کو ایک تھوڑا سا یہ ہوتا تھا. بالکل جی. تو جناب اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار اعجاز اوان اور ریٹائرڈ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب بھی موجود ہیں, ذرا ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اعجاز اوان صاحب, آپ سب سے پہلے یہ کہیے گا, یہ دھماکہ جس جگہ پر ہوا ہے اس کو ہیونلی سیکیورڈ ایریا کہا جاتا ہے, وہاں پر دہشت گردی کی اتنی بڑی کارروائی کا ہونا, یہ کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ Thank you very much. My apologies, first of all, I got a little late. بات یہ ہے کہ یہ ریڈ زون ہے اور اس میں سیکیورٹی شوڈ ہیو بین دی بیسٹ. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انفارچونیٹلی وہاں سیکیورٹی لیبس ہے, کمپلیسنسی ہے, جس کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے جو ہونا نہیں چاہیے تھا. اور اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے وہ پوری قوم اس وقت سوگوار ہے. یہ بالکل درست کہہ رہے تھے اشفاق کے 2007 سے 12 تک جو انوائرمنٹ ہوا کرتے تھے, انفارچونیٹلی یہ انہی کا ریپیٹ لگتا ہے. اور اس میں زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے سے یہ اطلاعات آ رہی تھی. کے پی کے میں ایک ڈی ایس پی کو شہید کیا گیا تھا, ایک پولیس چوکی پر حملہ کیا گیا تھا, پھر سوات کے اندر ان لوگوں کی موجودگی دیکھی گئی تھی جس پر لوگ پروٹیسٹ میں باہر آئے تھے. بلوچستان میں ریپیٹڈ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, نارتھ وزیرستان میں ایسا ہوا ہے. تو ان تمام باتوں کے بعد الرٹنس لیول اور ریسپانس لیول اس سے کہیں بہتر ہونا چاہیے تھا. میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ایک انسیڈنٹ ایسا نہیں ہو سکتا, خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ تو ہو سکتا ہے, اتنا بڑا ملک ہے, اتنی بڑی پاپولیشن ہے, لیکن اتنے ویل گارڈڈ ایریا میں ہو جانا پریسائزلی اجازت اس کے اندر فیکٹر کیا ہے؟ دیکھیں ہم پہلے بھی, آپ تو یاد ہے کہ اس وقت ایک وقت تھا کہ ہم مسلسل اسی پہلو پہ بات کرتے تھے کہ کس طرح سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور کہاں کہاں نہیں ہو رہی, لیکن ہم نے اس سے سیکھا. کوئی شخص اگر جان دینے کو تیار ہو یا کسی بھی اپنے وجہ سے, تو اس کو آپ روک نہیں سکتے, ون وے اور دی انادر وہ کرے گا, لیکن اس کو شروع میں نشانہ بنایا جا سکتا ہے, اس کو پہلے روکا جا سکتا تھا. اتنے ہیویلی گارڈڈ جس طرح سے مدیہ نے تذکرہ کیا, وہاں پر اندر پہنچ کے جہاں پر پولیس افسران و اہلکار نماز ادا کر رہے ہوں وہاں پر اس طرح سے بلاسٹ کرنا, دیٹ ریزز سیریس کوسچن سر. یہ بہت یقیناً بہت بڑی سیریس بات ہے. اسی کے پی کے میں ہمیں یاد ہے ایک اسکول پر حملہ کرنے سے پہلے ان کے ایک سویلین گارڈ
جو انہوں نے ہائر کیا تھا اس نوجوان بچے نے اس کو گلے لگا لیا تھا اور آگے نہیں جانے دیا تھا، نتیجتاً وہ خود بھی شہید ہو گیا تھا. تو الرٹنس لیول یقیناً بہت بہتر ہوتا تھا. تو اب بات یہ ہے کہ یہ دوبارہ سے دہشت گردی لوٹ کر کیوں آئی؟ کیا افغان حکومت سے ہمارا تعاون کمزور ہے؟ کیا بارڈر سیکیورٹی خدا نخواستہ پہلے سے کمزور ہے؟ کیا جو سلیپر سیلز سے وہ دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں؟ کیا ان کے سہولت کار جو ملک کے اندر موجود ہیں اور ہر ملک میں ہوا کرتے ہیں، کیا وہ دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں؟ ان تمام چیزوں کی بڑی ڈیٹیلڈ تحقیقات کی ضرورت ہے اور ہمیں بڑا ایفیکٹو فائٹ اس کے خلاف ایک دفعہ پھر اپنی تیاری کرنی ہے. یہاں پہ اجاز صاحب سب سے افسوسناک بات ہے کہ ہم تب ذرا تیار ہوتے ہیں جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. حارث نواز صاحب آپ کہیے گا کیوں ہم اپنے آپ کو تب جو ہے وہ زیادہ الرٹ کرتے ہیں جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے؟ ہم حادثے سے پہلے کیوں ایسے پریکاشنز نہیں لیتے کہ حادثے نہ، اور اسپیسیفکلی جب ہمارے پاس نیشنل ایکشن پلان بھی موجود ہے؟ جب کوئی بڑا بلاسٹ ہوتا ہے، کوئی بڑا سانحہ ہوتا ہے، تب ہمیں یاد آتا ہے کہ جی ہمارے پاس نیشنل ایکشن پلان موجود تھا، ہمیں اس پہ عمل درآمد کرنا تھا. کہ ہم ابھی یہ انسیڈنٹ ہوا ہے 10 دن کے بعد ہم اس کو بھول جائیں گے. جی بات یہ کہ ہمیں ہر وقت تیار رہنے کہ بھی ہم عالم حالت جنگ میں اس وقت. یہ سب سے بڑی ہماری لیپس ہوتی ہے کہ ہم، اور سیکنڈ یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اتنے بڑے ریڈ زون میں اتنی پولیس لائنز کے اندر کیا سیکیورٹی گیٹ لگا ہوا تھا، کیسے اندر آئے اتنی بڑی؟ اگر یا گولہ بارود لے کے یا خود کچھ تھا تو وہ جیکٹ پہن کے why was not picked up? اس کا مطلب یا تو وہ پولیس کا ہی کوئی آدمی تھا جو وہاں رہ رہا تھا اور فیملی کے ساتھ رہ رہا تھا، یا کوئی آ کے مہمان ٹھہرا ہوا تھا. These things have to be checked up. اور ابھی ہم نے کیوں نہیں فول پروف سسٹم کیے ہوئے؟ ہم نے سیف سٹی کو کیوں سیف کیمراز کیوں نہیں لگائے ہوئے؟ اوور لیپنگ. اچھا حارث صاحب، اس کے اندر میں I just want to add something. دیکھیں پولیس لائن کے دروازے پہ پہنچنا، ویسے میڈیا بھی جب جاتا ہے تو ان کی باقاعدہ انٹری ہوتی ہے، ایسے نہیں جانے دیتے، لیکن ایک پہلو کہ 2000 خاندان آلریڈی وہاں پر رہ رہے تھے، تو ایسے میں آپس میں تعلق بن جاتا ہے تو کبھی کبھار صرف نظر کر لیا جاتا ہے. میرا سوال اس سے پہلے کا ہے کہ پولیس لائن کے چلیں وہ تو ایک ویسینٹی ہے نا، اس سے پہلے بھی وہ کیسے پہنچا؟ یعنی کہ بارود لے کے تیاری کر کے، جس طرح سے اعجاز اعوان صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ سلیپر سیلز پہلے ہوا کرتے تھے، پہلے فیسیلیٹیٹرز ہوتے تھے جن کو پھر ڈر ہوتا تھا کیونکہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد ہم کارروائی کرتے تھے ان فیسیلیٹیٹرز، ان سہولت کاروں کے خلاف بھی کہ جو یہاں سے ایکٹیو ہو کے ان کی مدد کرتے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس جو ہے نا، آپ امیجن نہیں کر سکتے کتنا اہم کام کر رہے ہیں. بلا شبہ اگر 100 میں سے 90-95 ایسے انسیڈنٹ پہلے ہی پکڑ لیے جاتے ہیں اور ان کو بسٹ کر دیا جاتا ہے، ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. جیسے ابھی آپ کے سامنے آپ نے کشمیر میں دیکھے کہ انڈیا نے جو ابھی ایک پلان کیا تھا فالس فلیگ آپریشن، وہ بھی پکڑ لیا. لیکن 5% ضرور نکل جاتے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ آئندہ کے لیے ہم لائحہ عمل ایسا بنائیں کہ ہم نے افغان طالبان سے ڈائریکٹ بات کریں، حکومت سے، جی کہ آپ نے ہم آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ کے ہوتے ہوئے تو ہمیں اور زیادہ پرابلم ہو رہی ہیں. پھر ہمیں افغان ریفیوجیز کی بات کرنی چاہیے کہ ابھی ہم نے بہت مہمان نوازی کر دی. دے آر دا مین سہولت کارڈز. اس میں بریڈنگ پلیس بھی ہے، یہاں سے پتہ بھی نہیں چلتا. اور جو اسپیشلی حارث نواز صاحب جو تقریباً 30,000 سے 40,000 جو پاکستانی طالبان کو واپس لا کے بسانے کے والے سے بات ہو رہی تھی، تو آپ کو نہیں لگ رہا تھا یہ وہ تمام تر فیصلے ایسے جو ہمارے گلے پڑ گئے ہیں؟ اب یہی تو مین ایشو میں بات کروں کہ ہمیں چاہیے جی آپ یہ یونائٹڈ نیشن افغان ریفیوجی سے بات کریں، اس کے بعد آپ افغان طالبان سے بات کریں. پلیز ٹیک دم بیک، وی کین ناٹ ٹیک دم اینی مور، اور وی وانٹ 5 کنڈیشنز ٹو بی میٹ. نمبر 1 آپ کہیں جی کہ ہمیں آپ کی طرف سے کوئی سرد استعمال نہیں ہوگی جی. نمبر 2 آپ ان کو وہاں سے نکالیں، اور جب یہ پاکستان میں آئیں گے تو ہماری ملٹری فورس ان سے پراپر طریقے سے ایکشن کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے. یہ باتیں ہمیں کرنے کی، اور ان کو یہ کہیں کہ آپ فینسنگ جو ہے کبھی کبھی توڑ رہے ہوتے ہیں وہ ختم ہونی چاہیے. آپ کے جو لوگ ہیں وہاں پر بارڈر کے اوپر وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں اپنا ان ہاؤس ٹھیک کرنا ہے. ہم نے نیشنل ایکشن پلان پہ کیوں عمل نہیں کرتے ہیں؟ ہم نیکٹا کو فال کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم نیشنل کوارڈینیشن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو کبھی بھی فال ہو ہی نہیں سکا. اعجاز اعوان صاحب سب ایک اور چیز دیکھیں، ہم بات کرتے تھے ریفیوجیز کے حوالے سے، ہم نے 3 ملین کے قریب لوگوں کو یہاں پر بلا کے سہارا دیا. اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ایک جنریشن تو وہ تھی کہ جو یہاں پر ابھی بھی ریفیوجیز کے نام پر رہ رہی ہے، دے آر ویل آف ناؤ.
دوسرے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستانی شناختی کارڈ بھی بنوا کے اب پاکستان کی معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں. ایک تو یہ پہلو. پھر اب یہ جو جب سے امریکہ یہاں سے افغانستان سے نکلا ہے اس کے بعد سے ہم ایک اور پہلو دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اب پاکستان آئے ہیں دے آر ویل آف, ان کے پاس ڈالرز کی کمی نہیں ہے, وہ یہاں پر پراپرٹیز خرید رہے ہیں, وہ یہاں پر اپنا صحیح طریقے سے رہائش کریں. اسلام آباد پورا بھرا پڑا ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان کو واپس بھیجنے کو کوئی تیار نہیں. اب تو ان کی کرنسی بھی اسٹرانگ ہو گئی ہے پاکستانی کرنسی سے. واٹس دا ہرڈل دین؟ اس وقت بات یہ ہے کہ ہم نے بحیثیت ریاست اپنی سوورینٹی کا ریگارڈ کرتے ہوئے کبھی سوورن ڈیسیجنز نہیں لیے. وی ٹیک دا ڈکٹیٹس. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمیں یونائٹڈ نیشن کہتا ہے کہ آپ کسی ریفیوجی کو زبردستی واپس نہیں بھیجیں گے, لیکن کیا ان کو ایک ایریا تک محدود کرنا, ان کو پورے پاکستان کے طول و عرض سے اٹھا کر کیمپوں تک محدود کر دینا, کیا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے؟ ہم کرنا نہیں چاہتے؟ یا ان کے پاس جو دولت ہے جس کا آپ نے انڈیکیشن دی ہے وہ اسلام آباد کیپٹل میں کاروبار کر رہے ہیں, وہ کراچی کے طول و عرض میں موجود ہیں, وہ پاکستان کے ہر کونے میں موجود ہیں, تو ہماری کب آنکھ کھلے گی؟ ہم کب ان لوگوں کو محدود کریں گے؟ کیونکہ ہمارے افغانستان کی نیبرہڈ میں کسی ملک نے ان کی مہمان نوازی یا اس طرح دروازے اور دل ان کے لیے نہیں کھولے جس طرح پاکستان نے کھولے تھے. اس کے باوجود تمام تر خطرات, تمام تر بغض اور کینہ اور لان تان پاکستان پر کیوں ہوتی ہے؟ ہم نے امریکہ کی کتنی مدد کی اس جنگ میں, اور جب وہ 20 برس کے بعد جا رہے تھے تو تمام تر الزام پاکستان پر ٹرانسفر کر کے جا رہے تھے کہ وہاں سے ان کی معاونت کی گئی. ہم نے اپنے محدود اخراجات سے اتنی بڑی فینس لگائی ہے جو تقریباً $800 ملین یا اس سے تقریباً بلین کے نزدیک, اور بار بار اس فینس پہ اٹیک بھی کیا جا رہا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ ان کو ٹینٹس تک محدود کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ساری انسانی حقوق کی تنظیمیں تب اٹھ کر آ جائیں گی پاکستان کے خلاف. آپ لوگ کیا کریں؟ ہم نے اپنے لوگوں کی لاشیں اٹھانی ہے یا ان تنظیموں کا احترام کرنا ہے اور ان کے دعوے پورے کرنے ہیں؟ اور مدیہ جو بات آپ نے کی, میں یہ جاننا چاہوں گا یا کم از کم پارلیمنٹ کے سامنے یہ لا کے پیش کریں کہ کون لوگ ان کو 30,000 لوگوں کو یا 35,000 لوگوں کو واپس لا کے آباد کرنا چاہ رہے تھے. وہ اسٹریٹجی کیا تھی, وہ پلان کیا تھا, وہ کس حکومت نے اس کی اجازت, اور اس کی جسٹیفیکیشن کیوں دی جا رہی تھی کہ ان کے افغان طالبان کے ساتھ لڑائیاں ہوں گی تو ان کا آنا ضروری ہے. تو یہ بہت بڑے پیمانے پر جسٹیفیکیشن کیا تھی, اس کی جسٹیفیکیشن کیا تھی, اور اب وہ مذاکرات کیوں ناکام ہوئے؟ ان سے مذاکرات کا تجربہ ہمارا اتنا زیادہ ہے, اس حکومت آرمی کا, ملٹری اور سول انٹیلیجنس والوں کا, حکومتوں کا, کہ ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ یہ مذاکرات کیوں کرتے ہیں. یہ اپنے قیدی ریلیز کرانا چاہتے ہیں, یہ اپنے مقدمات ختم کرنا چاہتے ہیں. سر یہاں پہ دیکھنا چاہیے اسٹیٹ کو بھی, حکومت کو بھی کہ کس طریقے سے نمبردار آزما ہونا ہے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ اعجاز زوان موجود تھے, بگ ریٹائرڈ. ہمارے ساتھ حارث نواز صاحب موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. پتہ نہیں نہ جانے سے کتنے ایسے واقعات ہوتے رہیں گے اور ہم بات کرتے رہیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی جناب, تو اب بات کر سکتے ہیں ہم ملک کے سیاسی صورتحال کی. اب ظاہر ہے کہ جو سانحہ پیش آیا اس کے بعد ویسے تو ابھی تھوڑا سا وقت ہونا چاہیے تھا, وقت دیا جانا چاہیے تھا کہ لوگ اپنے غم کا اظہار کر سکیں, لوگ تھوڑا سوگوار رہ سکیں. لیکن فوراً ہی ایک نئی ڈیبیٹ اس پر کھول دی گئی ہے کہ سوال یہ گردش میں آ گیا ہے, اور وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے بھی یہ ایک بیان دیا جس کے بعد سیاسی محاذ بھی کھل چکا ہے. کہتے ہیں کہ نگراں حکومت کی مدت میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے, اور انہوں نے کہا کہ آئین میں ایسی شکیں موجود ہیں. کیا کہا تھا انہوں نے, آپ کو سنواتے ہیں. کنسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن موجود ہے, آئین میں ایسی شکیں ہیں جن کی وجہ سے آپ اختیار دیتے ہیں آئین کے اندر رہتے ہوئے کہ آپ اس میں وقت کی کمی بیشی کی جا سکتی ہے. لیکن جو قانون اس وقت صورتحال کے مطابق جو آئینی وقت ہے وہ 90 روز ہے. اور ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے 1988 میں سیلاب جب آئے تھے
तो इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। अगस्त में हालात ऐसे नहीं थे कि इंतखाबात हो सके। इसी तरह जनवरी में इंतखाबात होने थे सन 2008 में, लेकिन मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत की वजह से वो एक इतना बड़ा हादसा था कि उसकी वजह से सारे स्टेक होल्डर्स बैठे और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख तब्दील करके उसको 6-8 हफ्ते आगे ले गए थे। जो अबूरी मरदमशुमारी है उसके ऊपर इंतखाबात कर लिए जाएं, क्योंकि उस वक्त तक जो पिछली सेंसस थे वो कंफर्म नहीं थे हुए। अभी फिर नए सेंसस अनाउंस हैं, लेकिन अभी कहना भी कबल उस वक्त है, और मैं आपको फिर दोबारा ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें हमारे कार्ड पे नहीं है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि ज़िमनी और आम इंतखाबात से पहले ऐसे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का होना मानी खेज़ है। और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि इलेक्शन को फ़र्क पड़े ना पड़े, दहशतगर्दी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। सोचनाक और नाकाबिल मजम्मत वाक़या है। मस्जिद को निशाना बनाया गया है, तो इसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी कि तमाम दरख्वास्ती और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बावजूद ये खुदकुश वहाँ तक पहुँचने में कैसे कामयाब हुआ। जनरल थ्रेट तो पूरे KPK में है। ये वाक़यात में इलेक्शन को बरसरनाज हो या ना हो, लेकिन इनको कंट्रोल करना और दहशतगर्दी का खात्मा जो है हमारी अव्वलीन तरजीह। इलेक्शन को फर्क पड़ेगा। अच्छा जी, तो आगे उनका ये भी कहना था कि जी ऐसे कोशिश की जानी चाहिए कि दहशतगर्दी इलेक्शंस पर असरअंदाज ना हो और ऐसे वाक़यात रुकने चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट ही मेंट टू से। इस पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब, इट इज़ वेरी सून कि हम इस एतबार से बात कर रहे हैं। अभी भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अभी भी वहाँ से इमदादी अमल मुकम्मल नहीं हुआ, अभी भी वहाँ से ज़ख्मी निकाले जा रहे हैं, अभी भी वहाँ से जो शहीद हुए हैं उनकी तलाश जारी है। लेकिन बहरहाल ये कल एक बयान सामने आया आज़म नज़ीर तारड़ का, जिसके बाद एक नया सियासी मुहाज़ भी साथ साथ खुल गया है। आपका क्या कमेंट है इस पर? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। कल मैं पेशावर ही था और एक बीमार के सिलसिले में, और वहाँ ये वाक़यात उस वक्त हुए। कल दोबारा पेशावर में वही फिजा थी जो आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के दिन थी, और बहुत बड़ा सानिया है पेशावर के लिए, और ये बहुत बड़ा अलमिया है जो कल जो हुआ है। इस पे हम सबको एक तो एक इत्तेफाक इत्तेहाद की ज़रूरत है जी। दूसरा जो है, हमें अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज उनके साथ मजबूत खड़ा होना होगा, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को तगड़ा करना होगा और मुस्तैद रहना होगा, क्योंकि शायद बहुत अरसे तक एक अमन की फिजा रही, तो वो जो एक प्रिपेयर्डनेस का एक लेवल होता था वो शायद नहीं था। लेकिन इसमें अभी बड़ी दस्तयाफ है पहले कंक्लूजन की तरफ जाना कि कोई कहे कि सिक्योरिटी लैब्स है या कोई कहे कि अंदर से कुछ हुआ, क्योंकि जब तक पूरी तरह इंफॉर्मेशन ना आए। इससे हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब की बात जो है मुझे थोड़ा कब्ल वक्त लगी है ख्वाजा साहब की, कि अभी ज़रा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए, ये पता लग जाए कि क्या कोई सहूलत कार था भी कि नहीं, या सिक्योरिटी लैब्स है जो भी। सिक्योरिटी लैब्स तो इन अ सेंस आप उसको इस लेवल तक तो कह सकते हैं कि ये वाक़या क्यों हुआ, लेकिन जब तक पूरी तरह आप शवाहिद नहीं देखेंगे और इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, क्योंकि कोई हतमी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। लेकिन खान साहब, आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा सानिहा हो जाता है, और पेशावर के लोगों को तो बार बार टारगेट किया गया। पिछले साल भी जो सबसे बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई थी वो भी शाबान के दिनों में हमने देखा था कि मामारगा पे अटैक किया गया था, और अभी कल हमने देखा कि मस्जिद को अटैक किया गया। इस टाइम में जब हम देख रहे हैं कि हमारे दहशतगर्द फ़ायदा उठा रहे हैं जो हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का, कितना ज़रूरी है कि हम एटलीस्ट इस पॉइंट पे सब साथ आके बैठ जाए, नहीं भी हमें इस दहशतगर्दी का कलाकमा करना है। देखिए, मैंने कल भी ये बात की है और अब एयर वाई पे भी मैं कर रहा हूँ कि जहाँ तक दहशतगर्दी का और मुल्क में अमन लाने के लिए इस तरह के मामलात हैं, उस पर तो तहरीक इंसाफ जिसकी वहाँ 10 साल हुकूमत रही है, 9 साल, मरकज़ में भी हमसे जो ताउन चाहिए हम हाजिर हैं। हमारे साबिका वज़ीर आला, हमारे साबिक गवर्नर, हमारी पूरी तंजीम, हमारी तमाम पार्लियामेंटेरियंस वहाँ मौजूद हैं। जिस तरह का ताउन हुकूमत को या रियासत को चाहिए तो उसके लिए तो अपने मुल्क को महफूज करने के लिए हम सब अपने आप को हर वक्त हम अवेलेबल हैं जो ताउन चाहिए। लेकिन कल कुछ बयानात आए कुछ मीडिया पर्सन की तरफ से भी और लॉ मिनिस्टर की तरफ से भी। इस मौके पे इलेक्शन की डिले की बात अगर हुकूमत की तरफ से आती है तो बड़े बैड टेस्ट में होगी। ये वक्त नहीं है इस तरह की बात करने का,
اور یہ تو بہت ہی غلط رجحان اور ایک ہوگا. اور چیز ہے علی محمد خان صاحب کہ اس کے اندر اگر کوئی بات کر رہا ہے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اگر فرض کریں کہ آپ یا پاکستان تحریک انصاف اگر اس کا جواب بھی دیتی ہے تو دیٹ مینس کہ آپ اس ڈیبیٹ کو آگے لے کر چل رہے ہیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. تو کیا اگنورنس برتی جائے یا پھر اسیس کیا جائے ابھی سچویشن کو, کچھ دن خاموش رہا جائے, ہونا کیا چاہیے؟ نہیں, جو اس کو اس طرح سے بات کرتا ہے اس کو جواب تو آنا چاہیے کہ کیا یہ کیوں اتنے بحث اور تنگ دل ہو گئے ہیں کہ ابھی واقعہ ہوا ہے, پوری طرح ڈیتھ کا اور انجرڈ کا بھی پتہ نہیں ہے, اور ان لوگوں کو یہاں اس بات کی پڑی ہے کہ الیکشن ڈیلے اور فلانا. الیکشن ایک اور سبجیکٹ ہے, ٹیررزم اور امن یہ ایک اور سبجیکٹ ہے. کسی دہشت گردی کی وجہ سے تو آپ اپنے آئینی پروسیس کو نہیں روک سکتے, لیکن اس پہ اس وقت ڈبیٹ سٹارٹ کرا دینا حکومتی حلقوں کی طرف سے اور ان کے کچھ من پسند ساتھیوں کی طرف سے یہ بڑی غلط چیز ہے. اس وقت تو ہمیں زخمیوں تک پہنچنا ہے, اس وقت ہمیں شہیدوں کے گھروں پہ فاتح خوانی پہ جانا ہے, اس وقت ہم نے جن کو تکلیف پہنچی ہے, اور خاص کر میں پورے پاکستان سے پنجاب سے سب سے کہوں گا کہ وہ اس موقع پہ ضرور خیبر پختونخوا کے عوام اور پشاور کے رہنے والوں ان کا حوصلہ بڑھائیں, کیونکہ بیسیکلی پشاور اور خیبر پختونخوا آپ کی فرنٹ لائن ایریا ہے دہشت گردی کے خلاف, جنہوں نے سب سے زیادہ, حالانکہ دھماکے اور یہ دہشت گردی ہر جگہ ہوئی ہے, لیکن اگر کہیں اور ایک ہوا ہے تو پشاور اور خیبر پختونخوا میں اس کے مقابلے میں 20 ہوئے. بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. تو یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کے غموں اور دکھوں کا مداوع بھی کریں, اور اس کے لیے ضروری بھی ہے کہ ہم نیشنل ایکشن پلان کو بہت سیریسلی اب اس کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کریں. بہت شکریہ جی. علی محمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پر اس وقت یونٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ابھی تو جتنے بھی یہاں پہ لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو تو ابھی سپرد خاک بھی نہیں کیا گیا, اور پھر ایسی اسٹیٹمنٹس کا سامنے آنا جس میں باب الیکشن کی بات کرنا, دیٹ گیوز اے ویری رانگ میسج. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. السلام علیکم جی. باخبر سویرا میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی, اور میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ زہرا نقوی. اور شو میں بہت ساری خبریں جو اب آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, لیکن جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ملک میں امن و امان کی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جو اسپیسیفکلی پشاور میں ہوا, اس کی باز گشت آنے والے کئی مہینوں تک سنائی دے گی, اور اگر اس پر کچھ نہ کیا گیا تو صرف یہ پشاور تک ہی محدود نہیں رہیں گے, پورا ملک ان دہشت گردی کی کارروائیوں کی لپیٹ میں آ جائے گا. بالکل جی. ہم اس وقت معاشی اعتبار سے اتنے کمزور ہیں کہ ہم اپنے اخراجات نہیں اٹھا سکتے. ایسے میں ایسے غیر ملکیوں کو جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور جب موقع ملے وہ پاکستان کے بارے میں جس طرح کے ایکشنز لیتے ہیں, جس طرح کی زبان کا استعمال کرتے ہیں, اور یہ پھر ان پہلوؤں کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ایک سپورٹ ہونی چاہیے, لیکن ایک حد تک جہاں پر اپنے آپ کے بھائی متاثر نہ ہو رہے ہیں. اور خاص طور پر یہ جو دہشت گردی کا چیلنج ہے, اس حوالے سے دوبارہ سے ری وزٹ کرنا پڑے گا نیشنل ایکشن پلان کو. وہ نیشنل ایکشن پلان جو کہ 16 دسمبر کے 2014 میں پیش آنے والے سانحے کے بعد تمام سیاسی جماعتوں نے, تمام اسٹیک ہولڈرز نے مل کر کیا تھا. ستی دیٹ واز دا ڈے جس دن لوگوں کے درمیان نا وہ جو گڈ طالبان بیڈ طالبان والی بات تھی نا, وہ ختم ہو گئی تھی. اور ابھی بھی جو پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے کہ انفیکٹ پچھلے سال میں جو بات کی جا رہی تھی کہ جن لائیں گے, بسائیں گے, معاف کر دیں گے, وہ آپ کو معاف نہیں کر رہے. وہ آپ کے ننھے معصوم بچوں کو بھی نہیں بخش رہے. وہ بھی یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ, مطلب اس سے زیادہ بھیانک بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جائے اور آپ اس کو وہاں پہ ٹارگٹ کریں, آپ نمازی کو ٹارگٹ کریں. اور اٹ نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ. اٹ نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ کہ کس کی جانب سے کیا گیا, کون اس کا بینیفیشری ہے. وہ تو آگے ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں, پھر وہ آ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے بدلہ کس کا لیا ہے. وہ تو یہاں تک بتا جاتے ہیں. ابھی تک اس حوالے سے سرکاری سطح پر کچھ نہیں کہا گیا, نہیں بتایا گیا کہ کس نے ذمہ داری قبول کی ہے. انلیس کہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. تو یہ اٹ نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ کہ یہ کیسے ہوا, کس وجہ سے ہوا. ہم اپنے سیکیورٹی جو لیبس ہے اگر ہوا ہے تو اس پر نظر ڈالیں. نیشنل ایکشن پلان تھے, ان کے نکات کے تحت جس طرح سے ہم ایک زمانہ تھا جب ہم جا کے یہ سلیپر سیلز اور خاص طور پر یہ جو ہائبریڈ وارفیئر اب آ چکا ہے اس کے اوپر فوکس کرنے کی ہماری ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ بڑا ایک کریڈٹ اس طرف بھی دینا پڑتا ہے. یہ بات بڑی ضروری ہے یہاں پر کہنا کہ کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کو ہمارے سیکیورٹی ادارے, سیکیورٹی ایجنسیز آئی بی اوز کے ذریعے یا ویسے ناکام بناتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی نوعیت کا واقعہ تھا. اور ایسے سیکیور علاقے میں ان کا دہشت گرد کا پہنچ کے یہ حملہ کرنا, ظاہر ہے کئی سوال. ٹائمنگز بھی بہت میٹر کرتی ہیں. ہم اس حوالے سے بات کریں گے, لیکن پہلے ٹاپ سٹوریز. آئی ایم ایف کا مشن پاکستان پہنچ گیا. مذاکرات کا آغاز آج ہوگا. مشن پہلے مرحلے میں تکنیکی مذاکرات کرے گا. مختلف شعبہ جات کے ڈیٹا کا تبادلہ کیا جائے گا.
कराची के निजी स्कूल में तालिब इल्म की तज़हीक का मामला, महकमा तालीम का एक्शन, निजी स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल, 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। टीचर ने उर्दू बोलने पर तालिब इल्म से बदसलूकी की। साबिक चीफ सिलेक्टर शाहिद आफरीदी कहते हैं कौमी क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग नहीं देखी, लेकिन पसंद नापसंद का कल्चर अब भी मौजूद है। सियासत को क्रिकेट से जितना दूर रखेंगे, टीम की कारकर्दगी उतनी ही अच्छी होगी। पेशावर में पेश आने वाले साने के हवाले से अगर बात करें तो अभी अपडेट्स ये आई हैं कि जो अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, इस साने में शहीद हो चुके हैं, उनकी तादाद 87 तक पहुंच गई है। और जिस तरह से रेस्क्यू के जो तर्जुमान थे, रेस्क्यू 1122 के बिलाल अहमद, उन्होंने हमें बताया था कि एक आखिरी पिलर काटा जा रहा है और एक कंक्रीट का बीम को काटा जा रहा है, और दुआ यही कर रहे थे कि इसके नीचे से वल्बे से कोई शहदा ना मिलें। लेकिन अब देखें कि अगले 2 घंटे का टाइम दिया जा रहा है मैक्सिमम, कि आखिरी मरहला है और अगले 1 से 2 घंटे में ये इमदादी सरगर्मियां मुकम्मल हो जाएगी। बिल्कुल जी। और अभी आपको अफसोसनाक खबरें देते चलें कि पेशावर पुलिस लाइन्स मस्जिद में जो खुदकुश हमला हुआ था, उसके नतीजे में जो अफराद शहीद हुए हैं उनकी तादाद अब 87 हो गई है। काफ़ी बड़ी नौयत का ये हमला था जो कि कल हुआ। खुद को अभी क्या खुदकुश था या फिर आपको टाइम डिवाइस यहाँ पर नस्ब की गई थी, अभी बात ये भी की जा रही है कि इस हवाले से भी मुकम्मल तौर पर तहकीकात होना बाकी हैं। और स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं कि जो वहाँ पर रेस्क्यू का अमल है वो रात के भी सारा जारी रहा, और रात के भी वहाँ पर से 18 शहदा की लाशें निकाली गई थीं। और अब भी ये कहा जा रहा है कि जो रेस्क्यू का प्रोसेस है वो बिल्कुल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, और 2 घंटे का वक्त दिया जा रहा है कि 2 घंटे के अंदर तमाम तर रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। ताख़ीर इसलिए हुई क्योंकि इनकी कोशिश ये है कि बड़े कटर्स का इस्तेमाल ना किया जाए, छोटे छोटे होल्स करके पहले ये देखें, फिर वहाँ से जो हैं शहदा और जो ज़ख्मी लोग जो कि मलबे तले मौजूद हैं उनको निकाला जा सके। इसलिए जो हैवी मशीनरी का इस्तेमाल है उससे यहाँ पे गुरेज किया जा रहा है। बिल्कुल जी। और अब तो ज़ाहिर है कि वो सिलसिला आगे से गुजर चुका है। लाइक वो शुरुआत में इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है, लेकिन अब ज़ाहिर है कि हैवी मशीनरी भी, अब तो क्रेन्स भी आ गई हैं। लेकिन इनिशियली क्योंकि जो इनिशियल टाइम होता है दैट इज़ द मोस्ट क्रूशल टाइम, और उसके अंदर मज़ीद कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। क्योंकि आपको याद है कि एक वक्त था कि जब एक आदत सी हो गई थी इस तरह के वाक़यात से निपटने की, लेकिन दोबारा से फोकस्ड रहने की बहुत ज़रूरत है। उस वक्त हम तो ये देखते थे ना कि अस्पतालों में भी इमरजेंसी हर वक्त नाफिज ही रहती थी, मतलब ऐसा भी बुरा वक्त हमने देखा है। अच्छा जी, ज़रा आगे बढ़ते हैं और ज़रा तालीम के हवाले से बात करते हैं। हमारे मुल्क में जो निज़ाम तालीम है ज़रा उस हवाले से बात करते हैं, जो स्कूल्स का कल्चर है उस हवाले से बात करते हैं। होता ये कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में डालेंगे और फिर हमारा बच्चा अच्छी अंग्रेज़ी सीख लेगा। कुछ हमारे दिमाग में भी थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी है ज़बान को लेकर कि अगर हमारा बच्चा अच्छी अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता तो इसका मतलब है हमारा बच्चा ज़िंदगी में आगे कभी तरक्की नहीं कर सकता। अगर हमारे बच्चे की उर्दू अच्छी है और अंग्रेज़ी वीक है तो ये भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन नहीं कि हम अपने बच्चे को मतलब ग्लैडली एंड प्राउडली लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कर सकें। चलें तो लोगों माँ बाप के अंदर हो गया ना, एक कॉम्प्लेक्स हो गया, माँ बाप इसलिए बड़ी बड़ी महंगी फीसें दे के स्कूल भेजते हैं जी। लेकिन जब स्कूल वालों को ये कॉम्प्लेक्स हो, स्पेसिफिकली वो लोग जिनका ताल्लुक तालीम के शोबे से है, तो ये कितनी खौफनाक बात है। बिल्कुल जी। और मामला दरअसल ये है कि आजकल देखें डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, टीवी चैनल्स भी ज़ाहिर है कि वहाँ से स्टोरीज़ ऐसी लेते हैं कि जो कि आवाम जिसकी जानिब उनकी तवज्जो मबजूल कराते हैं। अब मैं हैरान हूँ कि ये कैसे एक शख्स ने इस दौर में एक मासूम बच्चे की इस तरह से तज़हीक की, और किस वजह से की कि उसको अंग्रेज़ी बोलने में दिक्कत हो रही थी, उसने उर्दू बोली और उर्दू ज़ुबान बोलने पर उसके चेहरे पर ये स्याही का धब्बा, एक कालक लगाई गई, भले सिंबॉलिकली किया हो लेकिन ये कालक उसके मुंह पे मली। और फिर उसके बाद अज़राह मजाक दूसरे स्टूडेंट से कहा कि भाई उस पर आप हंसे भी, ताकि वो एक सबक सीखे। बिल्कुल जी, उसकी वीडियो बनाइए। आप देखिए ये बेसिकली कराची का इलाका नासाबाद है जहाँ पर एक ये बड़ा स्कूल है। अच्छा, स्कूल की जो रजिस्ट्रेशन है वो भी मुअत्तल कर दी गई है, स्कूल को 1 लाख का हर्जाना हुआ। लेकिन क्या जो बच्चे के जहन में जो ट्रॉमा आपने इस वक्त दे दिया है, और न जाने से कैसे कितने बच्चे जब उसको देख रहे होंगे तो उनके दिमाग में क्या कुछ आ रहा होगा। ये ट्रॉमा रिमूव करना और जो ह्यूमिलिएशन जो उस बच्चे ने इस उम्र में देखी है,
اس کے اثرات آپ آگے بھی دیکھیں گے. جو ٹیچر ہے اس کا بھی استعفیٰ جی منظور کر لیا گیا ہے, لیکن کیا استعفیٰ منظور کر لینا ہی کافی ہے یا پھر مزید تگڑا ایکشن ان کے خلاف لینا چاہیے؟ اس ایشو پر بات کرنے کے لیے ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکولز رافیہ جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں. رافیہ, ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جو ایک یہ واقعہ ہوا ہے ہیوملیشن کا, یہ ایک بچے کی ہیوملیشن نہیں ہے, یہ ہر اس بچے کی ہیوملیشن ہے جو انگریزی میں بات نہیں کر سکتا, جو اردو میں بات صحیح طریقے سے جو ہے وہ اپنا میسج کنوے کر دیتا ہے, اچھی اردو بول لیتا ہے. کتنا ضروری ہے کہ ایک بڑا ایکشن لیا جائے اس پہ؟ بات یہ ہے کہ میں اپنے رولز کے پرویو میں رہ کے اور ان کو ایکسرسائز کروں گی. تو میں نے جو ایکشن کیا ہے, میری کمیٹی نے جو ریکمنڈ کیا وہ قانون کے مطابق ہے. بینگ اے ریگولیٹر, ہم ادارے کی رجسٹریشن معطل کر سکتے ہیں. پینلٹی جو ہم نے لگائی ہے وہ اس وجہ سے لگائی ہے تاکہ دوسرے جو اسکول ہیں وہ دیکھ لیں کہ کبھی بھی اس قسم کی کوئی بھی حرکت نہ کریں. جہاں تک ٹیچر ہے اس کو ٹرمینیٹ کیا گیا سروس سے, تو وہ اس وجہ سے کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اردو بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے انگلش سے, کیونکہ وہ مدر ٹنگ ہے اور دوسرا وہ نیشنل لینگویج ہے. تو وہاں پہ 3000 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں, اور جو آپ نے کہا کہ بچوں کو کہا گیا کہ اس بچے پہ ہنسے, تو انکوائری میں یہ بات بالکل کلیئر تھی کہ ٹیچر نے یہ نہیں کیا تھا کہ آپ اس پہ ہنسے. اچھا. ہاں, یہ ضرور کیا تھا کہ اس کو یہ ڈانٹ لگایا تھا جو اس کو بالکل نہیں لگانا چاہیے تھا. کیونکہ دیکھیں, ہمارے جس طرح آپ بات کر رہے تھے, میں سن رہی تھی کہ لوگوں کو کمپلیکس ہے انگلش کا, پیرنٹس کو کمپلیکس ہے, تبھی تو ایسے اداروں کو پریفر کرتے ہیں. اور یہ انگریزی تو ہے جس کی آڑ میں گورنمنٹ کے اسکولز میں اچھے ٹیچرز اساتذہ موجود ہیں, لیکن ویران ہوتے ہیں بہترین انفراسٹرکچر کے باوجود, کیونکہ صرف انگریزی کا چورن جو بیچتے ہیں لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے وہاں جائیں. پھر بچوں کی ہیوملیشن ہو, ان کو آئے نہ آئے. ہمارے یہاں ذہانت کا کرائٹیریا انگلش کو سمجھا گیا ہے, سمجھا جاتا ہے. کتنے بھی بچے ذہین ہو, جب انگریزی نہیں بولتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ ذہین نہیں ہے. اس مینٹلٹی کو ختم کرنے کے لیے کل کا ہم نے ایکشن کیا کہ بھئی ہماری مدر ٹنگ اور نیشنل لینگویج وہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس قوم کی قومی زبان ہے, اور جو مادری زبان ہے وہ انگریزی جو ہے وہ سیکنڈری جو ہے لینگویج ہے, پرائمری لینگویج نہیں ہے. اس وجہ سے ہم نے یہ بڑا ایکشن کیا ہے, اور سرکولر بھی ساتھ ساتھ ہم نے الگ سے ایک ایشو کیا ہے کہ جب رافیہ صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. یہ بلا شبہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم پھر کسی ایک فریکشن کو ٹارگٹ کر کے ہم کہتے ہیں کہ جی بڑا ظلم ہو گیا. واقعتاً جو ہوا غلط ہوا, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہماری سوسائٹی کے مائنڈ سیٹ کا, یہ ہمارے مائنڈ سیٹ کا یہ عکاس ہے جو کہ اوور آل لوگ سوچتے ہیں. جس طریقے سے ہم مروب ہوتے ہیں, یعنی کہ ذرا سا کسی کو نیچا بھی دکھانا ہو تو ہم اپنی آواز اونچی کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو انگریزی کا ایک جملہ نہیں بول سکتا, اس کی ایجوکیشن کیا ہوگی. ہم اپنے اطراف میں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ تواتر سے ہی کرتے ہیں. تو یہ بالکل صحیح آپ نے نشاندہی کی کہ ایسا ہوتا ہے. تدارک کیسے ہو اس کا؟ اس کا تدارک ایسے ہوگا کہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ میں دوسری بات کرنے جا رہی تھی کہ ہم نے محکمہ تعلیم کی طرف سے باضابطہ ایک سرکولر بھی ایشو کیا ہے کہ اسکول کے اندر پریمیسز میں, کلاس روم میں, ڈیورنگ دا کلاس اگر کوئی بچہ اپنی مادری زبان استعمال کرتا ہے تو اس کو کوئی روکے ٹوکے نہیں. ظاہر سی بات ہے, جب بچے کو نہیں آئے گی انگلش تو وہ بات تو سمجھنا چاہتا ہے, وہ اس کا حق ہے, اس کی فیس لیتا ہے تو وہ کسی بھی زبان میں سمجھے. چائنیز اپنی زبان پہ کمپرومائز نہیں کرتے, جاپانی اپنی زبان پہ کمپرومائز نہیں کرتے, تو ہم اپنی زبان پہ کمپرومائز کیوں کریں گے؟ ہمیں ایک مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے, اس سے لڑائی کرنی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. رافیہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا رافیہ صاحب, ایک اور جاتے جاتے بھی بات کر دیجیے گا. یہ ایسے جو اساتذہ جو بچوں کے ہیوملیٹ کرتے ہیں, جو انگریزی نہیں بول پاتے, جو ابھی اپنے قصہ تو ابھی دیکھ بھی لیا, ان کے خلاف کیا ایکشن ہونا چاہیے؟ صرف استعفیٰ قبول کر لینا ہی کافی ہے؟ دیکھیں, ایسے اساتذہ کو پہلے تو ٹرینڈ کیا جائے اور ان کا برین واش کیا جائے, اور اگر ایسے ہی فنڈامنٹلسٹ اساتذہ ہیں تو ان کو اداروں میں نہ رکھا جائے, ان کو بھی ٹیسٹ کر کے پھر رکھا جائے, کیونکہ بچہ محبت اور پیار سے ہر زبان اور ہر مشکل جو میتھ ہے وہ سیکھ سکتا ہے, لیکن ہیوملیشن سے وہ تعلیمی ادارے سے بھاگ جائے گا, سیکھے گا نہیں. تو ایسے اساتذہ کو بھی برین واش کر کے پھر ہی ریکروٹ کرنا چاہیے.
صحیح. اچھا ایک اور چیز میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ابھی کچھ دن پہلے محکمہ تعلیم سندھ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا اور ایک اقدام اٹھایا گیا تھا کہ سردی کافی زیادہ ہے اور ظاہر ہے کہ ہم ٹیمپریچر دیکھتے ہیں کہ صبح 8 بجے تک وہ رہتے ہیں، تو 8:30 بجے کے بعد اسکول کلاسز شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اسکولز کو، تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن اس طرح سے نہیں ہو پا رہی. تو آپ کے سامنے ہے یہ چیز جو اسکولز کر رہے ہیں یا کس طریقے سے آن بورڈ ہیں آپ اس فیصلے پہ؟ بیٹا بات یہ ہے کہ وہ سرکولر میں نے ہی منسٹر ایجوکیشن کے کہنے پہ ایشو کیا ہے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے لیے، اور جو چھوٹے سے کچھ اسکول ہیں ان لوگوں نے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا، جن کو کل ہم نے وارننگ ایشو کیے ہیں، لیکن میجارٹی میں جتنے ایلیٹ اسکول ہیں، چین آف اسکول ہیں، وہ اس کو آبزرو کر رہے ہیں. اچھا صحیح، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکولوں میں بچوں کو پنش کر رہے ہیں، ان پہ فائن امپوزڈ کر رہے ہیں کہ بچے ٹائم پہ نہیں آ رہے. تو پلیز آپ بھی ضرور اس چیز کو میک شیور کیجیے گا کہ صبح. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور آج میں اس کو باضابطہ اور دیکھتی ہوں. صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکولز رافعہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. کچھ تو ہم نے اس واقعے کے حوالے سے بات کی جہاں پر بچے کو تضحیک کا نشانہ بنایا گیا کیونکہ اس کو انگریزی نہیں آتی تھی، اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ اسکولس ٹائمنگ یہاں پہ چینج ہوئی ہے، سردی کافی لیٹ آئی ہے کراچی میں، اور اس کی وجہ سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صبح صبح جب بچے اسکول کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو اس وقت روشنی بھی نہیں ہوتی، بالکل بچے گھروں سے اندھیرے میں روانہ ہوتے ہیں اور سردی بہت بڑھ گئی ہے بچوں کے لیے. تو اب ذرا بات کر لیتے ہیں جو منتوں کے بعد اور منتوں مرادوں کے بعد، قربانیوں کے بعد، جی، تو وہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کا معاملہ ہے. آئی ایم ایف کا جو ایک مشن ہے، ایک وفد ہے، وہ پاکستان پہنچا ہے، اور نیتھن پورٹر یہ وہ صاحب ہیں جن کو جنوا میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب گئے تھے وہ ڈونرز والا معاملہ تھا تو وہاں پر بھی اسحاق ڈار صاحب نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم جو ہے وہ سیٹل کر لیں گے، اور وہ وی ڈونٹ کیئر والا معاملہ جو ہے اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، ہم فوکسڈ ہیں. بالکل جی. اور اس وقت کل تو ہم نے دیکھا کہ کل جو مشن ہے وہ تو پہنچا اسلام آباد، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے وزارت خزانہ جو ہے یہ آئی ایم ایف کا مشن پہنچ گیا ہے، اور کچھ دن تو جو تکنیکی ہیں لیول پہ، جو ٹیکنیکل لیول پہ مذاکرات ہوں گے، اور پھر اس کے بعد بات ہوگی کہ اس کو کس طریقے سے ڈویبل بنایا جائے گا، اس کو کس طریقے سے امپوز کیا جائے گا. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. شعیب نظامی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شعیب ذرا ہمیں سمجھائیے گا کہ یہ ٹیکنیکل لیول پہ یہ جو مذاکرات ہوتے ہیں ان میں کیا دیکھا جاتا ہے، کس طریقے سے وہ جائزہ لیتے ہیں، کیا جو ڈاکیومنٹس یہاں سے منسٹری آف فائنینس کی جانب سے پیش کیے جاتے ہیں یا اسٹیٹ بینک کی جانب سے، ان کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے یا خود اپنی بھی اسیسمنٹ کرتے ہیں آئی ایم ایف کے حکام؟ جی، یہ جو ٹاکس کا آغاز ہو رہا ہے اس میں پہلے مرحلے میں ٹیکنیکل ٹاکس ہیں، اس میں جو ہے ڈیٹا کا تبادلہ ہوتا ہے، مختلف ڈیٹا جو ہم اپنے سیلاب کے بعد کے نقصانات ہیں وہ دیں گے، جو ہمارا خسارہ ہے وہ دیں گے. نیپرا اوگرا کی جو ورکنگ ہے پاکستان میں اس وقت تقریباً بجلی جو ہے وہ 7.5 روپے مہنگا کرنے کی، اور جو گیس ہے وہ 74% مہنگا کرنے کی، اس طرح کی ورکنگ ہے. جو ایف بی آر کا ڈیٹا ہے وہ پاکستان میں ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے ہوگا، اور آگے جو ہمارے پلانز ہیں کہ کس طرح ہم اپنی انکم بڑھائیں گے اس کے اوپر بات چیت ہوگی. ساتھ ساتھ اس بات کا بھی امکان ہے کہ جو 8 جنوری کا مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہے اس میں کچھ اہم ترین قانون سازی بھی متوقع ہے، جس میں جو ہے وہ ایک فلڈ لیوی عائد کی جا سکتی ہے. پاکستان کی جو لگژری آئٹمز ہیں ان کے اوپر جو کیش وڈرال ہے اس کے اوپر ودولنگ ٹیکس جو ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ 200 ارب روپے کے ٹیکسز جو ہیں وہ کیسے لگائے جائیں گے، کیسے انکم بڑھائی جائے گی. تو ڈیٹا جو ہے وہ اوگرا، نیپرا، ایف بی آر اور اسی طرح نشکاری کے کیا پلانز ہیں اس بارے میں جو ہے وہ ٹیکنیکل ٹاکس کے اندر بات چیت ہوگی. ٹیکنیکل ٹاکس جمعے تک مکمل ہوں گی. اس کے بعد ایک اور چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو حکومت تو پریزنٹ کریے، لیکن لگتا یہ ہے کہ عوام کا مقدمہ کوئی نہیں پریزنٹ کرتا. ایک تو چیز یہ ہے کہ حکومت کے پاس ایک ہی فوکس ہوتا ہے کہ جناب کچھ بھی کرنا ہے ٹیکس بڑھا دو، یہ نہیں کہتے کہ اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کریں. یہ جو ایکسپینڈیچرز ہیں، یہ جو بلیڈ ہو رہا ہے پیسہ، بھلے حکومت کے شاہانہ اخراجات پہ ہو یا کسی بھی طریقے سے 76 رکنی کابینہ پہ ہو، یا اوور آل جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی کرب لگانے کا آئی ایم ایف والے نہیں کہتے؟ جی، آئی ایم ایف جو ہے وہ یہی فوکس کرتا ہے پاکستان کو کہ اپنے ایکسپینڈیچر کو کم کریں تاکہ خسارہ کم ہو، تاکہ آپ ان کو جو پیمنٹ ہے وہ ٹائملی واپس کر سکیں. یہی معاشی نظم و ضبط جو ہے وہ فوکس کیا جا رہا ہے، اور تقریباً 2230 ارب روپے کے جو ہے وہ ایکسپینڈیچر کٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. لیکن یہ ایکسپینڈیچر کٹ کو ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ بجلی جو ہے اس کو مہنگا کیا جائے گا، جو سرکولر ڈیٹ ہے گیس کے سیکٹر کا اس کو کم کرنے کے لیے تقریباً 1500 ارب روپے کا روڈ میپ دینا پڑے گا.
اور ساتھ ساتھ تقریباً جو ہے وہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں کچھ کٹوتیاں ہوں گی. اوور آل جو ہے تقریباً 200 ارب روپے جو ہے حکومت ایکسپینڈیچر اپنا مختلف ذرائع سے کم کرے گی, لیکن جو میسو ایکسپینڈیچر کم ہونا چاہیے, خاص طور پہ جو ہماری پینشن کی اصلاحات ہیں, جو معاشی اصلاحات ہیں وہ نہیں ہو رہی. مسلسل ایکسپینڈیچر جو ہمارا بڑھتا جا رہا ہے, اور جو ہمارے محکمے تقریباً یہ کہا جا رہا ہے 15 منسٹریز ایسی ہیں جو کہ اوور لیپ کر رہی ہیں صوبوں کے ساتھ 18ویں ترمیم کے بعد, اور ان کو ختم کیا جانا تھا. ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. جو بیوروکریسی ہے, ان کی تنخواہیں, ان کے مراحت ویسے ہی چل رہی ہیں, اور جو وفاقی کابینہ ہے اس کا اتنا بڑا سائز ہے اور اتنی بڑی جو ہے ہیوج کیبنٹ ہے کہ تمام کے تمام ایکسپینڈیچر جو ہیں یہ بوجھ بن رہے ہیں عوام کے لیے. صحیح, بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. شعیب نظامی ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود تھے, اور IMF کا جو مشن ہے یہ وزارت خزانہ کے دفتر تک پہنچ گئے, اور اس کے بعد یہاں پہ ٹیکنیکل مذاکرات ہوں گے جو کچھ دن جاری رہے گی, اور اس کے بعد پھر ہم نے جیسے بات کی کہ اس کے ایگزیکیوشن میں بات کریں گے. لیکن یہاں پر IMF کا یہ بھی فوکس ہے کہ بھائی اپنی بھی جو شاخ خرچیاں ہیں وہ بند کریں, خود سوچیں. اب آپ اپنی دیکھیں, اب ایک میں چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. آپ کے خاندان کی کوئی خاتون آپ کے پاس بار بار آئے اور آپ سے کہے کہ جی مجھے ادھار چاہیے, میرے بچے کی اسکول میں نے فیس پے کرنی ہے, یا میرے گھر میں آٹا نہیں ہے. لیکن جب آپ اس عورت کو دیکھیں تو باہر اس کی گاڑی بھی شاہانہ کھڑی ہے, ساتھ میں اس کا شوفر بھی کھڑا ہوا ہے, وہ جو عورت آپ کے سامنے موجود ہے اس نے میک اپ بھی کیا ہوا ہے, ہاتھوں میں سے سونے کے کڑے بھی پہنے ہوئے. تو آپ کہیں گے وہ بہن پہلے اپنے کڑے بیچو, پہلے اپنی شاخ خرچیاں بند کرو, یہ تو بڑی گاڑی یہ بیچو. تو یہی تمام تو صورتحال ہے پاکستان کی, جو ہم کی جاتے بھی ہیں. جی بتیا, ہم اس دن بات کر رہے تھے, سیٹرڈے سنڈے کو ہماری بات ہو رہی تھی, تو تیمور تالپور صاحب پیپلز پارٹی کا رہنما ہے, وہ موجود تھے. تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ جی ایکسپینڈیچرز کیسے کم ہو. آپ اندازہ کریں کہ 600 لیٹر پیٹرول صرف صوبائی سطح پر وزراء کو دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ملک وہ ہے کہ جہاں پر پیٹرول جو ہے وہ اس وقت کہاں پر پہنچ گیا ہے. آپ یہ دیکھیں, اور وزیر موسٹلی جیسے صوبائی لیول پہ انہوں نے کہا کہ جی میں سیلری بھی نہیں لیتا اور میں یہ پرکس اینڈ پریولیجز بھی نہیں لیتا, اور اس کو کٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ تھوڑا سا کٹ کیا جائے اس کو. لیکن جو لوگ سیاست میں اس طریقے سے پہنچتے ہیں, الیکشن لڑ کے پہنچتے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا اس طریقے سے مینیج کر سکیں. ظاہر ہے کہ ان کو سیلری بھی ملتی ہے. یہ مفتاح اسماعیل صاحب کے ٹائم پہ وفاقی وزیر نے میسج تو کیا تھا کہ ہم مطلب ٹویٹ تو کی تھی کہ ہم شہباز شریف صاحب سے کہنا چاہیں گے کہ ہمیں یہ پرکس نہ دیں, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب نے یہ سجیشنز دی ہیں شہباز شریف صاحب کو. تو یہ تو سجیشن نہ ملیں, لیکن یہ میں تو مفتاح اسماعیل صاحب کے ٹائم کی بات بتا رہی ہوں, جب اسپیسیفکلی ہم نے دیکھا بھی کہ میری ٹائم افیئرس کے منسٹر صاحب نے بھی یہ ٹویٹ کی تھی کہ بھائی ہم جو اس طرح کے ہیں جو پرکس ہیں وہ نہیں لیں گے, اور یہ اپنی جیب سے برداشت کرنے چاہیے. اینڈ آئی تھنک یو شوڈ, یہ سب چیزیں خود ہونی چاہیے. اچھا, اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں ہمارے ملک میں کیا کچھ ڈفرینٹ ہو رہا ہے. اب یہ مطلب آئی وش ہمارے پاس کوئی اچھی اچھی خبریں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے, لیکن آپ کو بتائیں کہ گلگت بلتستان میں ایک بندے کے گھر آیا بل, اور جب وہ بل اس نے دیکھا تو جناب وہ کہ 13 کروڑ سے زائد کا بل تھا اس بیچارے کے. تو مطلب ہوتے ہی اڑ گئے کہ بھائی میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اچھا, میں بھی سب سے پہلے جب بل آتا ہے تو زیروز کاؤنٹ کرتا ہوں کہ کتنے نمبر, کتنے ڈیجٹس, کتنے نومیرکس ہیں. اور پھر یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ موجودہ بل جو ہے وہ 150 روپے کا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ایریئرز لگا کے جو بھیجا گیا ہے بل, یہ دوزخ کو پتہ نہیں لیٹ دی تھی. تو یہ پریشان ہو کہ یہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے. اچھا, بعد میں پتہ چلا جب خوب روئے دھوئے تو پتہ چلا کہ جو ڈیٹا آپریٹر پائنٹ صاحب بیٹھے ہوئے تھے نا, یہ سب ان کی غلطی تھی. یہ انہوں نے اندراج جو ہے اس میں کی غلطی, جس کی وجہ سے شہری کو اتنا بڑا ایک دم جھٹکا اور صدمہ لگا کہ بھائی میرے ساتھ ہوا کیا. مسعود احمد, اچھا ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیٹ بھی کوئی 50 سال بعد کی دیتے, یہ پتہ نہیں. خیر جی, یہاں پہ عجیب و غریب سچویشن تھی. تو ہمارے نمائندے مسعود احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسعود, یہ بتائیے گا یہ کیا کیونکہ ابھی ہمارے سامنے تو بات آ گئی کہ ڈیٹا انٹری آپریٹر کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے, شہری کا ہے کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ واقعہ یہاں پر ہوا ہے, اور ہمارے اس حوالے سے محکمہ برقیات کے جو ایکشن ہیں ان سے بات ہوئی تھی. ان کا کہنا ہے کہ جو ذمہ داران اہلکاران تھے, جو ذمہ دار, ان کو 2 کو جو ہے نوکری سے سسپینڈ کر دیا گیا ہے. کہنا تھا کہ نیا سسٹم وہاں پر آیا ہے کمپیوٹرائز بلوں کا, اس وجہ سے جو ہے ہیومن ایرر کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا. اچھا, یہ تو اتنا بڑا واقعہ ہے مسعود کہ یہ تو ہائی لائٹ ہو گیا نا, لیکن ایسا کتنا ہوتا ہوگا کہ کسی کا 1000 بل آتا ہوگا تو اس کو 5000 بھیج دیا گیا ہو, اور وہ بیچارہ یہ سمجھ کے شاید میں نے خرچ کیا ہے تو اس نے بھر بھی دیا ہو. تو اس کی کوئی نشاندہی ہوئی ایسے مزید غلطیوں کی؟ جی بالکل, یہ بہت سے واقعات ایسے سامنے آ چکے ہیں, اور محکمہ برقیات کی طرف سے جو ہے ذمہ داران کے نمبر بھی جاری کیے گئے ہیں کہ اگر نئے سسٹم کی وجہ سے کوئی خرابی آ جاتی ہے تو وہ رابطہ کریں, اس کو برابر کیا جائے گا. یہ محکمہ برقیات کی طرف سے کیا گیا ہے. صحیح جی, چلیں جی, بڑی بلیک کامیڈی ہوئی ہے ہمارے شہری کے ساتھ. مسعود احمد ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ گیس کا بل تھا, دیکھ سکتے ہیں, یہ بجلی کا, محکمہ برقیات.
برقیات بس اس نے کہا ہم کرنٹ لگا دیں شہری کو, ایسا بل بھیجے کہ اس کو لگ پتا جائے. مطلب 13.5 کروڑ سے زیادہ بل بھیج دیو. یہ جو ڈیٹا انٹری آپریٹر ہے بھائی صاحب آپ کو نظر نہیں آتا یہ آپ نے کیا کیا؟ مطلب آگے ہماری عوام کو کرنٹ کم لگے. 13 کروڑ کا بھیجا, شکر کریں 13 کروڑ کا بھیجا تو ہائی لائٹ ہو گیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 1000 کی جگہ 5000 بھیجتا ہوگا تو وہ تو بیچارے چپ چاپ ہمارے جیسے بھر دیتے ہوں گے, یا 5 کی جگہ 10,000, کہ شاید اتنا خرچ کیا ہو. بریک لیتے ہیں, آپ سوچیں اس پہ, اپنے بل چیک کریں, میٹر ریڈنگ کو بھی چیک کیا کریں, اور جب میٹر ریڈنگ چیک کرنی ہے تب بھی چیک کیا کریں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایک نہایت اب اہم ایشو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. ہم لوگ اکثر جب کبھی گھر سے باہر نکلتے ہیں یا کچھ لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے خوشبو میں نہانے کا, تو وہ اپنے آس پاس ڈیوڈرنٹ, پرفیومز اور جو بھی ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں اس کا بالکل ایسے اسپرے کر دیتے ہیں, نہا لیتے ہیں ان میں. ان کو سے بھی لگتا ہے کہ ہم سے خوشبو آئے گی, ہم بڑا معطر فیل کریں گے. لیکن بیسکلی کیا آپ کو پتہ ہے یہ جو ڈیوڈرنٹس آپ خریدتے ہیں کہ ان کے اندر کون کون سے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں, ان کے اندر کیسے ذرات ہوتے ہیں. کیونکہ ابھی حالیہ میں UK میں ڈربی میں ایک اسپیسیفکلی ایک واقعہ پیش آیا جہاں پہ 14 سال کی بچی جس کو بڑا شوق ہوتا تھا جی, بچیوں کو ہوتا ہے, بچوں کو بھی, کہ وہ جن کے ان کے بستر سے بھی خوشبو آئے, ان کے کمرے سے بھی خوشبو آئے, تو رات سونے سے پہلے اس بچی نے اسپرے کیا اور ایسی وہاں پہ گیسز بھر گئے, ایسے ذرات اس سے نکلے دیٹ دا گرل کوڈ ناٹ سروائیو. اچھا لیکن اس کی جب آٹوپسی ہوئی, جب اس کو چیک کیا گیا تو اس کے اندر انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ یہ ڈیوڈرنٹ اسپرے کی وجہ سے, انہوں نے کہا کچھ ایروسولز ایسے اس نے انہیل کیے جس کی وجہ سے موت ہوئی. اچھا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ کیوں ایسا نہیں ہوا, کیونکہ اس سے پہلے جو ہلاکت ہوئی تھی اس کو تقریباً 8 سے 10 سال کا عرصہ ہو چکا تھا اسی وجہ سے. اب چکر کیا ہے, چکر یہ ہے کہ یا تو آپ اسپرے کرتے ہیں اپنی باڈی میں, ہو سکتا ہے کوئی کنٹامنیٹس اس میں ہو جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہوں, لیکن جب آپ اسپرے کرتے ہو سانس لے لیں اور آپ کے پھیپھڑوں میں وہ چلا جائے تو وہ پھر موت کی وجہ بن سکتی ہے. یہ ان کی اسپرے باٹلز پہ بہت ہی باریک, اب ظاہر ہے مارکیٹنگ کرنی ہے انہیں اپنے پروڈکٹس کی تو وہ اتنے اوپر بڑا جلی حروف میں تو نہیں لکھتے, وہ بالکل اس طرح سے لکھتے ہیں. تو کیسے یہ ہو سکتا ہے جی, کیا کس طرح سے بچنا چاہیے؟ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ڈاکٹر بابر سعید خان. سر بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اچھا ویسے ہمارے یہاں تو یہ کیا ہے کہ ایک آپ سنتے ہوں گے کہ ایک بڑا وہ میکینیکل جملہ کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, از دیٹ انف؟ دیکھیے پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گا کہ آپ کا جو انیشیٹو ہوتا ہے اس آپ کے مارننگ کے پروگرام کے اندر کہ آپ کوئی نہ کوئی پبلک سروس کی اچھی میسیجنگ کر رہے ہوتے ہیں, اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں. آئی ریلی اپریشیٹ دیٹ. تھینک یو سو مچ. اب کمنگ ٹو دا ٹاپک, جو چیز ہے وہ یہ کہ یہ ایک واقعہ آپ نے فرمایا, اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے ارد گرد. بہت ساری ہیزرڈس چیزیں ہیں ہمارے انوائرمنٹ میں, گھروں کے اندر, کچنس کے اندر, باتھ رومس کے اندر. ایسی چیزیں ہیں کہ جو خاص کر بچوں کے لیے اور بالعموم بڑوں کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہیں. اب جیسے آپ نے ذکر کیا ابھی کہ ڈیوڈرنٹ کا یا جو ڈفرینٹ ایروسولس وغیرہ ہوتے ہیں, کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جو ان کے اندر جو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, اور یہ جیسے پیرابین ہے یا فتلیٹس ہیں یا ایلومینیم ہے. تو اس قسم کی چیزوں کے ساتھ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک خاص مقدار سے زیادہ چلے جائیں آپ کے باڈی کے اندر, اسپیشلی اگر ریلیشنس ہے, تو اس میں کارڈی ٹاکسیسٹی سے بڑا ایک اسٹرانگ وہ چیز ہے, کارڈیک اریسٹ. تو اس میں یہ کہ یہ اس بچے کے ساتھ پرابلم ہوا یہی ہوگا جس کا بھی آپ نے ذکر کیا. تو ہمیں جو شاید ضرورت ہے وہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کا, اپنے ارد گرد کے ماحول کا ضرور خیال کریں, لیکن ہم کو پتہ ہو کہ اس میں سے اس کا لیول کیا ہے, کہاں تک چیزیں رہ سکتی ہیں اور کہاں تک ہمیں, اور کس ایج گروپ کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں, کس ایج گروپ کے نہیں کر سکتے, کہاں پر پیرنٹل سپرویژن کی ضرورت اس میں ہونی چاہیے. بٹ یہاں ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے. اچھا دیکھیں, اس سے ہی متصل اور بھی دو ایک چیزیں ہیں. آپ نے بہت مرتبہ دیکھتے ہوں گے کہ انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی نیوز میں چیزیں آتی ہیں کہ برتھ ڈے پارٹی کے اندر جو ہے نا وہ آپ نے اسپرے کیا اور وہ فلیم کیچ ہوئے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ڈیزاسٹر ہوا. یہ سب چیزیں پتہ ہونی بہت ضروری ہیں. ہمارے پاس جو بھی اشیاء ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں, چاہے ایروسولز ہیں, چاہے یہ ڈیوڈرنٹس ہیں, چاہے یہ ماسکیٹو کی چیزیں ہیں, ریپیلنٹس ہیں, چاہے وہ گھر میں ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو نقصان دے سکتی ہیں, تو ان کے لیے رکھیں. جو بات آپ نے کہی وہ بہت اہم ہے کہ اگرچہ ہم کریں صرف یہ کہ ایک ریگولیٹری ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے بالکل فائن پرنٹ کے اندر لکھ دیں جو کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے, یا جیسے وہ ایک
सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुझे वो इतना तेज बोल दिया जाए कि जो सिर्फ तो उसका जो सोल है उस मैसेज का वो नहीं कन्वे हो रहा होता। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब ये कहिएगा, देखिए हम जैसे आपने मॉस्किटो रिपेलेंट के बारे से और स्पेसिफिकली स्प्रेस की बात भी की, तो हम भी ये ज़रूर देखते हैं कि अगर कमरे में कोई छोटा बच्चा हो तो हम स्प्रेस इतना हार्ड नहीं करते, और उन्हीं बच्चों के साथ जब हम वैसे छोटे बच्चे जब हम उनको वैसे भी लेके फिर रहे होते हैं, कैरी कर रहे होते हैं, और हमने बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाया होता है उस टाइम पे, और स्पेसिफिकली जो एयर फ्रेशनर्स, लोगों को बहुत ज़्यादा शौक होता है एयर फ्रेशनर्स, पूरा घर भर दो एयर फ्रेशनर करके फिर वो कमरा अगर बंद कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, तो वो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए कितना ज़रूरत हो सकता है? देखिए ये जो एयर फ्रेशनर है ये बैंड एड ट्रीटमेंट्स हैं। बात यह है कि अगर घर में क्लिनलीनेस होगी तो स्मेल कोई होगी ही नहीं, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चीज़ तो ये है ना कि आपको, और मैं यहाँ पर रेफ़र करूँगा कि हम अलहमद सारे मुसलमान लोग हैं, और हमारे दीन के अंदर जो शरिया का मेन मकसद है ना, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव सैंक्टिटी ऑफ लाइफ, यानी आप इंसान की ज़िंदगी को बचाएं, तो ये सब ऑब्लिगेशन है, हम सब के ऊपर ये जिम्मेदारी है, जो लोग भी समझते हैं और जिनको नहीं उनको अवेयरनेस लेनी चाहिए कि हम हर वो चीज़ जो ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकती है उससे अवॉइड करें। अच्छा मैं यहाँ रेफ़र करूँगा, इससे अगेन रिलेटेड चीज़ें हैं। आपको याद होगा अभी पिछले साल जो मरी के अंदर वाक़या हुआ था कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का, कोयटा के अंदर आप एवरी नाउ एंड देन सुनते हैं कि वो कमरा बंद था और गैस लीक हुई, और उसके बाद जो ना वो कितनी, ये सब वो चीज़ें हैं जो लोगों को खबर होनी चाहिए इसके बारे में, इनके बारे में लोगों को। सर यहाँ पर तो फुटेजेस मौजूद हैं, पेट्रोल पंप पर जाके पेट्रोल डलवाते हुए सिगरेट जलाई या लाइटर जलाया। सर लोग गाड़ी बंद नहीं करते, पेट्रोल डलवा रहे थे और गाड़ी उनकी जो है बिल्कुल ऑन होती है। देखिए यही वो चीज़ें हैं जो शायद आप जैसे प्रोग्राम्स अगर होंगे उनके थ्रू वो चीज़ें जानी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि बहुत एक चीज़ मदिया ने बड़ी ज़बरदस्त इसकी बात की कि हमारे यहाँ होता क्या है कि देखिए परफ्यूम्स वगैरह, बॉडी स्प्रे बॉडी पे कर लिया, परफ्यूम आपने कर लिया अपने ऊपर स्किन पे करीब से, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये जो एयर फ्रेशनर्स होते हैं ना, ये तो आप ऊपर को करके और फिर सब ब्रीद इन कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। आई फेल्ट द टेस्ट ऑफ एयर फ्रेशनर्स मैनी अ टाइम्स के ये होता रहता है कि जहाँ पर भी स्प्रेज हो रहे हो, तो ये तो बहुत नुकसानदेह। और ओवरऑल जिस तरह से आपने कहा कि दिस इज नॉट जस्ट अ सिंगल थिंग, किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह। देखिए इंडोर एयर क्वालिटी का जो एक कॉन्सेप्ट है पूरे दुनिया के अंदर प्रिवेल करता है, होना चाहिए। हमारे यहाँ आप देखते होंगे कि, और अब घरों के अंदर भी जब घर बनते हैं तो इस तरह बनते हैं कि एयर कंडीशनिंग की वजह से आपने वेंटिलेशन टोटल स्टॉप किया होता है। अगर आपके पास कमरे के अंदर एक डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगी, आप देखिए सुबह उठे तो सर में दर्द हो रहा है, सुबह उठे तो हेड हैवी है, और ये सारे जो कंप्लेंट्स होती हैं, ये सारी कंप्लेंट्स क्यों हैं? ये इसीलिए कि आपके हमारे अंदर इंडोर एयर क्वालिटी की नहीं है वो चीज़ जो इनमें रिकमेंडेशंस हैं कि पार्ट्स पर मिलियन में जैसे 400 to 700 तक की मैक्सिमम CO2 की अगर बनती है, आप अगर जाएं, अगर आप मीटर से गेज करेंगे ना, वो जो सारे जो मॉल्स बंद हैं या डिपार्टमेंट स्टोर जो बंद हैं, वो थोड़ी देर के लिए AC ऑन करते हैं और उसके बाद फिर बंद करते हैं, तो उसमें आप जाके देखिए कि वहाँ पर 1000 से एक्सीड किया हुआ होता है पार्ट्स पर मिलियन CO2। दैट इज़ व्हाट नीड्स टू बी नो, लोगों को समझना चाहिए बात। और देखिए मैं इसमें ये समझता हूँ कि शायद जो अप्रोच होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि एक तो अवेयरनेस, जो अब माशाल्लाह भी आप लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं, ये अवेयरनेस ज़रूर जानी चाहिए। दूसरे रेगुलेटरी बॉडीज़ का भी बड़ा ज़रूरी काम है कि वो जली हरूफ में, आपने कहा ना कि वो खाली इतना छोटा लिखते हैं, छोटे फॉन्ट में उसको इतना, और जहाँ अंग्रेजी में लोग नहीं पढ़ सकते, सिम्बॉलिक हो, जैसे फायर की हैज़र्ड या वो उसके अंदर वो होनी चाहिए मेंशन, वो सारी चीज़ें। तो और बाकी ये कि फिर अवेयरनेस भी हो जाए, रेगुलेटरी भी हो जाए, एंड प्लस जो उसका डिस्पोजल है इन चीज़ों का वो तमीज़ से हो, उसका जो रिकमेंडेड तरीके हैं उस तरीके से, वो कूड़े में ना फेंक दें, खुदा न खासा उससे अलग मसाइल हो सकते हैं, धमाका हो सकता है जी। और तो इसलिए आप जो लोगों में गाड़ियों में ना रखें जी। हाँ, एक और चीज़, गाड़ियों में इस तरह से ना रखें। सपोज कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि डैशबोर्ड में आप परफ्यूम्स रखे होते हैं, यस, एयर फ्रेशनर्स वगैरह, और वो जब गाड़ियाँ बंद होती हैं तो आपको देखिए वैसे भी गाड़ी के अंदर जो गैसेस होती हैं, स्मेल्स होती हैं, जी बिल्कुल, नेवर एवर डू दैट। और ये जो हम स्प्रेज इतने कर देते हैं ना अपने आसपास भी, जहाँ पे हमारे बच्चे भी बैठे होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं, ये वैसे भी इतनी एयरबॉर्न डिजीज होती हैं। सोचो वो ज़रात मिलके उनके साथ मिलके कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हम बात करते हैं ना कि हमारे वतनी अजीज का वैसे ही मुतासिर है, तो इंडोर एयर क्वालिटी भी थोड़ा सा मॉनिटर करें कि यहाँ पर क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर बाबा साहब, इंशाल्लाह भी आपसे रब्ता करेंगे, तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। अच्छा जी, अब क्या है जी हमारे पास? जी अब आगे हम किस हवाले से बात करने जा रहे हैं जी, अब हम बात करने जा रहे हैं, तो उसे मेरे को पूछ लेना सी टॉस करते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करने जा रहे हैं कि हिम्मत और लगन हो तो कोई भी माजूरी आपके आड़े नहीं आ सकती, यानी कि जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप कोशिश करके अचीव कर सकते हैं। ऐसा ही कर दिखाया कराची के एक रिहायशी हैं राशिद मुगल, जिन्होंने पोलियो के शिकार होने के बावजूद खुद को दूसरों के लिए मिसाल बनाया और बॉडी बिल्डिंग जैसे मुश्किल काम में अपनी सलाहियतों को मनवाया। बिल्कुल जी, इस हवाले से देखते हैं अली हसन की रिपोर्ट।
हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डेरा हाफिज असदुल्ला से। वैसे ये बच्चों को घर घर जाकर कुरान पढ़ाते हैं, लेकिन साथ में इन्होंने यूट्यूब से देखा कि एक इलेक्ट्रिकल साइकिल कैसी बनानी है, और उन्होंने यूट्यूब से देखते देखते वो बना भी ली। और ऐसी वो साइकिल है कि आप उसको एक बार चार्ज कर लें, बैटरी से चलती है, तो वो तकरीबन 80 किलोमीटर जनाब वो पूरे कर लेती है। चेक करें, मतलब पेट्रोल की उनको टेंशन ही कोई नहीं है। असदुल्ला साहब ने जो इलेक्ट्रिकल बाइक बनाई है, इसमें तमाम फीचर्स मौजूद हैं। ये जी आरपीएम मीटर भी आप देख लें जी। ओए जनाब साइकिल है, देखो आप, और आपको पता है ये जो साइकिल है ना, ये रिक्शे को पीछे छोड़ देती है। इसकी कमाल जो है स्पीड है इसकी, ये देखें जरा। काफी सारी चीजें होती है। साइकिल को इन्होंने ऑल्टर किया एक तरीके से, तो ऑल्टरेशन करके उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल साइकिल का रूप दिया है। अरे भाई लेकिन अच्छा, रंग कितना प्यारा है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। और बड़ी अच्छी बात है जनाब, ज़रूरत ईजाद की माए, मतलब पेट्रोल की प्राइस जितनी भी बढ़े, इनको से कोई सरोकार नहीं। बस इन्होंने बस बत्ती आना ज़रूरी है, क्योंकि ये बैटरी से चार्ज होगी ये बाइक। और उसके बाद ये इसकी रफ्तार इतनी अच्छी, मैं बता तो रही, रिक्शे को पीछे छोड़ देगी। अब रिक्शा आहिस्ता चल रहा, तेज़ चल रहा, मुझे क्या पता, लेकिन अच्छी आप देख सकते हैं। अभी तो खैर इसको एंजॉय करें ताकि कैमरामैन की नज़रों से ओझल ना हो जाए। तो इसी वाले से बात कर लेते हैं। इंजीनियर हाफिज़ असदुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये इलेक्ट्रिकल साइकिल बनाने का आइडिया आपको कैसे आया? महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए तो मैं पहले भी इस चीज़ पे सर्च कर रहा था, 2-3 दफ़ा ये फार्मूला मैंने बनाया, लेकिन वो फ्लॉप हो गया। तो मेरा शौक़ था, मैंने अपने शौक़ से इसको बनाया है और अभी शौक़ से इसको चला रहा हूँ। हाँ जी, बड़ा ज़बरदस्त हमने ये देखा कि ये किस तरीके से। तो ये बताएं कि पहली कोशिश में ये काम हो गया, क्योंकि ऑल्टर किया है वैसे तो आपने, तो कामयाबी मिली थी पहली दफ़ा? मुख्तलिफ़ तजर्बात करता रहा हूँ। पहले छोटी सी सामान थोड़ा सा यहाँ से ख़रीदा है बिलालगंज से, यानी कि शहर से, वहाँ से लेके आया हूँ। तो यहाँ पे आके लगाया तो वो फार्मूला नहीं इस्तेमाल हुई, यानी कि उसको वैसे चलती थी, जब ऊपर बैठ जाते थे तो वो नहीं चलती थी। तो काफ़ी मेहनत के बाद मैं भी लगा रहा, मैंने कहा इंशाल्लाह किसी न किसी दिन एक दिन कामयाब हो जाऊँगा। तो अल्लाह ताला ने जो तौफीक दी, तो फिर अल्लाह ताला ने जो जहन दिया, फिर उस वजह से इंशाल्लाह वो कामयाब हो गया। कोई और फार्मूला फिर इस्तेमाल किया, तो फिर यूट्यूब से देखा एक आधी वीडियो, तो उधर से सामान फिर वहीं से लिया, और सामान लेने के बाद फिर वो इस पे लगाया। चलें, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अब ये भी बता दें कि आपकी इस इलेक्ट्रिकल साइकिल में क्या क्या फ़ीचर्स हैं? हैं कि इसमें बैटरी वगैरह भी होती है और रेस भी होती है। ये जो इसकी बैटरी होती है वो लैपटॉप के निकले हुए सेलों से बनती है, और बहुत अच्छी इसकी माइलेज होती है, जो चाइना में भी ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। तो ये इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। ये एक सेल में तकरीबन 1000 साइकिल होते हैं, तो वो 1000 साइकिल जो है कम से कम इसकी लाइफ 2.5 साल तक होती है। तो 2.5 साल जब उसके पूरे होंगे, उसके बाद यानी कि 2.5 साल बाद इसकी बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, उससे पहले नहीं, क्योंकि 2.5 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं। इतने में आपके जो आपने उस पर ख़र्चा करेंगे तो वो उसी में ही पूरा हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। हाफिज़ असदुल्ला हमारे साथ मौजूद थे। मतलब देखिए यूट्यूब कितना उसके अच्छे असरात भी हैं जी। ये बात वैसे कि है, लेकिन इसके अंदर ये है कि ये साइकिल है बेसिकली, हाँ, और इसके अंदर उन्होंने गैजेट्स कुछ लगाए हैं जी, ठीक है, और उससे फिर हाईटेक कर दिया साइकिल को, अपग्रेड कर दिया उन्होंने, लेकिन है साइकिल ही, वो 2.0 कर दिया। वो इलेक्ट्रिकल साइकिल या फिर बाइक वाला जो कॉन्सेप्ट हमारे जहन में आया था, उसको देखने के बाद वो फिर क्लियर हो गया कि दैट इज़ नॉट अ बाइक, दैट कैन नेवर बी अ बाइक, बट इट्स अपग्रेडेड साइकिल, जो कि कर सकते हैं। वैसे आप लोग भी कर सकते हैं अगर कोशिश करें। तो बहरहाल अब हम ज़रा बात कर लेते हैं भैया भाभी के किचन की। बिल्कुल जी, हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पेशावर के एक ऐसे कपल से जो एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, और 500 रुपये वो भी किसी से उधार लेके उन्होंने एक बिज़नेस शुरू किया कि वो घर में खाना पकाते थे, और उसके बाद अब उनका बिज़नेस जो है वो वहाँ पे चल पड़ा है। शाज़ी निसार मज़ीद बता रही हैं। ऑलराइट जी, तो अब ज़रा चमन का तज़किरा कर लेते हैं कि चमन समेत शिमाली बलूचिस्तान में मुतअद्दिद इलाक़ों में बर्फ़बारी के बाद सूरज निकल आया, लेकिन हुआ क्या है कि यखबस्ता हवाएं चली हैं, तो उसके बाद जो दर्जा हरारत है वो फिर नुक्ता जमात यानी कि 0 से नीचे चला गया। बिल्कुल, और अभी सिचुएशन क्या है ये हमारे नुमाइंदे अख्तर गुलफाम से जान लेते हैं। जी अख्तर गुलफाम। देखिए जी, चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में सूरज निकल आया है। बर्फबारी और बारिशों के बाद
آج سورج نکل آیا ہے، تاہم یخ بستہ ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں ناقابل برداشت حد تک جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے۔ چمن سمیت قلعہ عبداللہ، توبندی، کان میں ترزئی، خوجکٹاب، خواجہ عمران، گلستان میں جو ہے گزشتہ روز برفباری کے بعد جو ہے یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہے، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس برفباری کو خاتمے میں لایا بغیر جو شہری ہے وہ گھروں سے باہر نکل آئے اور اپنے بچوں کے ساتھ اس ہونے والی برفباری کو انجوائے کر رہے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یا بس ہم اپنے بچوں کے ساتھ اوپر پکنک کرنے کے لیے آئے۔ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، برفباری بہت زیادہ ہوئی ہے، بہت انجوائے کیا، بہت مزہ ہے، بس تو ٹھنڈ ہے زیادہ۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہے، تاہم اس یخ بستہ ہواؤں کو خاطر میں لائے بغیر وہ اس ہونے والی برفباری سے جو ہے وہ لطف اٹھا رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ شمالی بلوچستان میں بارشوں و برفباری کے بعد جو یخ بستہ ہوائیں ہیں وہ بدستور جاری رہے گی، جس سے سردی کی شدت برقرار رہے گی۔ جی اچھا، جب ایسا موسم ہونا تو ایک بات میں سب سے کہنا چاہتی ہوں، وہ جو کنٹوپ ٹائپ ہوتی ہے ٹوپی پہن کے رکھا کریں، پھر سردی لگ جائے گی، پھر آپ بولیں گے کانوں میں ٹھنڈ لگی ہے، پھر اس کے بعد کہیں گے میرا سر درد کر رہا ہے، مجھے چائے اور دو۔ بچے بیمار ہو گئے تو بھائی پہلے یہ ہے کہ ماچو بننے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی بچوں کو ایسا بنائیں، کیونکہ بچے جو ہیں وہ نازک ہوتے ہیں، اور یہ جو یخ بستہ ہوائیں خاص طور پر برف پہ جب آپ کھڑے ہو کے وہاں پر لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں موسم سے، تو وہ ناک کے ذریعے، بلکہ کہا جاتا ہے ناک اور منہ کو بھی کور کریں، کیونکہ آپ کے پھیپھڑوں کو انفلیم کر سکتی ہیں یہ ہوائیں۔ بالکل جی، اور آپ کو پتہ نا ویسے جب برف پڑی ہوتی ہے تب اتنی ٹھنڈ نہیں لگتی، لیکن جب ایک بار برف پڑ جاتی ہے اور برف ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جب دھوپ ہوتی ہے، پھر ہوائیں چلتے ہیں تو آپ کو زیادہ پھر شدید ٹھنڈ لگتی ہے۔ تو وہ جو پھندرے والے ٹوپے تھے وہ تمام تو لوگ خریدے جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں، ہم لوگوں نے کہاں خریدنے، کیونکہ ہم نے آلریڈی جو سردیوں کی شاپنگ کی تھی وہ ہمارے کسی کام ہی نہیں آئی۔ کراچی میں وہ سردیاں نہیں پڑی جو اینٹیسپیٹ کر رہے تھے، ویکینڈ پہ بارش بھی نہیں ہوئی، بوندا باندی بھی نہیں ہوئی۔ ستی صاحب آپ کے ہاں ہوئی؟ میں پھر پوچھنا چاہوں گی، مجھے غم لگ گیا اس کا۔ یہ اوور آل جو سچویشن ہے وہ ایسی ہی ہے کہ یہ ترستے رہے، تڑپتے رہے، اور یہاں پر بارش اور برفباری کیا بوندا باندی کا بھی نام و نشان نہیں رہا۔ یخ بستہ ہوا میں بھی لاہوری تڑپتے نہیں رہے، لاہوری کراچی میں سردی کو تڑپتے رہے۔ ہاں تڑپتے رہے۔ پلیز یہ ذرا کریکشن آپ اپنی کر لیں۔ چلیں جی، اس نوٹ کے ساتھ کہ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر، اور پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہوں وہ محفوظ رہیں، شاد رہیے، آباد رہیے، جیتے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔